اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر یہ خصوصیات پیدا نہ ہوئیں تو پھر اس حدیث کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب دین کے امور جاہلوں کے سپرد ہونے لگیں تو پھر فانتظروا الساعہ، تو پھر تو قیامت ہی کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا افراد دین کا جو کام کرتے ہیں ان اساتذہ میں کچھ خصوصیات کا ہونا لازمی۔ معاشرے کے اندر خود ایک کام کرنا، اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں جو کہ ایک استاد کے علم میں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر تو ہماری گفتگو سب سے ہے، یہاں جو طالبات پڑھتی ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارا مطمع نظر وہ خواتین ہوں گی کہ جو کسی بھی دینی مدارس میں پڑھا رہی ہیں، خاص طور پر ان سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اچھا، ایک بات اور دماغ میں رہے کہ بہرحال اس مدرسے کی پالیسیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر کچھ اس انداز سے پڑھایا جائے کہ یہاں پر پڑھنے والی ہر طالبہ بعد میں خود ایک معلمہ بن سکے۔ یہ اس کا نہ صرف یہ کہ اپنے کردار کے اندر ایسی بہتری پیدا کرے بلکہ آئندہ بھی معاشرے کے لیے وہ مفید ثابت ہو۔ اچھا، پہلے تو اس سلسلے میں چند ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، پھر تقریباً 50 کے قریب ایسی خصوصیات ہیں کہ جو کہ استاد کے اندر ہونا چاہیے۔ ان میں سے انسان اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر چیک کرتا رہے، اور اگر اس کے اندر وہ خصوصیات ہوں تو شکر پروردگار انجام دے، اور جو اس کے اندر کمی پائی جاتی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ وہ خصوصیات میں ابھی آگے چل کر عرض کرتا ہوں اپنی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے 2-4 منٹ کی ایک تمہیدی گفتگو۔ ایک بات آپ کو دماغ میں ہمیشہ رکھنی پڑے گی کہ جو پورا ایک تربیتی عمل ہے نا، بچوں کی تربیت کا، یا جو بھی طالب علم یا طالبات مدارس کے اندر یا اسکولوں کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ اصل میں ایک ٹرائنگل ہے، ایک ایسا مثلث ہے کہ جس کے 3 زاویے ہیں اور 3 ضلع ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی خراب ہو گیا تو یہ پورا تربیتی عمل ناقص ہو جاتا ہے اور اس کی افادیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ مثلث ہے ان 3 افراد کا، جس میں ایک تو ہے طالب علم، دوسرا ہے والدین، اور تیسرا ہے استاد۔ بہت سے لوگ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ایڈ کرتے ہیں، وہ ہے ماحول اور معاشرہ۔ لیکن اگر یہ 3 افراد بہت اسٹرانگ ہو جائیں، یعنی استاد اور والدین مل کر اگر ایسی تربیت کر دیں، تو ماحول اور معاشرہ بہت زیادہ کسی کا بگاڑ نہیں سکے گا۔ البتہ وہ خود ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی کی بھی اچھائی اور برائی میں، معاشرہ بھی۔ اچھا، استاد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی مقام، منزلت اور عظمت کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا، جس نے بھی مجھے فقط ایک حرف بھی پڑھایا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی مولا کائنات کا آپ دیکھیے کہ ایسا جملہ کتنا بڑا ہوگا یہ مقام۔ اچھا دیکھیے کہ استاد کو اپنے آپ کو کتنے اعتبارات سے اس شعبہ تدریس کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھنا ہوتا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے، اکثر علماء کا یہ جملہ ہے، اپنی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ جو شعبہ تدریس ہے نا، پڑھانے والا، یہ اپنے شریک کو گوارا نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا فل ٹائم کام ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بزنس مین بھی ہو اور ایک اچھا استاد بھی ہو،
ایک آدمی کوئی اور شعبے سے بھی وابستہ ہو اور وہ مثلاً یہ پڑھانے انجام دے، وہ ٹھیک ہے، وہ جز وقتی استاد تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مکمل استاد اس کو نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ بہرحال کچھ گھوسٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، جس طرح گھوسٹ اسکولز ہوتے ہیں کہ جو صرف آن پیپر ہیں، یعنی وہ کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں، لیکن بہرحال پھر وہ لوگ ٹیچر نہیں ہیں، ایک استاد نہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بالکل سنسیئرٹی اور خلوص کے ساتھ اگر اس شعبے کے اندر آئے تو پھر یہ شعبہ اپنے شریک کو گوارا نہیں کرے گا۔ ایک ہی طرف بس آپ کو اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کردار کو بلند کرنا پڑے گا۔ اس میں مشکلات بھی بہت ہیں، تکالیف بھی بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت آئیں گی، کیونکہ وہ ایک چینی کہاوت ہے نا کہ بڑے ہونے میں بڑے دکھ ہیں، ستارے امن میں ہیں، گہن چاند و سورج کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو چھوٹا ہے اس کو اتنی مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، مقام استاد اتنا بڑا ہے کہ پھر اس کو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور اہم وہ جو حدیث آپ سنتی ہیں کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی رعیت پر جو بھی کسی کے انڈر میں اگر کچھ لوگ بھی ہیں تو ان کا مسئول ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو اگر کچھ بچوں کو بھی پڑھانے کی آپ کی ذمہ داری تو اس کا سوال آپ سے قیامت میں کیا جائے گا۔ اچھا، ایک میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، وہ یہاں پر پڑھنے والی طالبات کے لیے بھی ہے اور ایک استاد کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں کہ ایک طالب علم استاد کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے۔ آپ مثلاً ایک ماں کو دیکھ لیں، اسکول بھیجنے کے لیے یا مدرسہ بھیجنے کے لیے کس اعتبار سے وہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے اور رات کو جلدی سلاتی ہے اور پھر صبح صبح ان کو اٹھاتی ہے، اور اس سے پہلے خود وہ اٹھتی ہے قہراً و جبراً، چاہے اس کو سونے کا دل ہی کیوں نہ چاہ رہا ہو، اور اس کے لیے مثلاً اس کو تیار کرتی ہے، اس کا لنچ باکس تیار کرتی ہے، پھر اسکول بھیجتی ہے۔ اسکول بھی لے جانے کے لیے مثلاً اگر کوئی گاڑی ہے، کسی طور پہ بچے کو اسکول پہنچانا ہے، وہ افراد اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسکول میں بھی انسان بچہ اس اعتبار سے ٹیچر کے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مثلاً اگر مدرسہ بھی ہے تو خود ایک مدرسے کی پوری انتظامیہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، اس کے لیے سارے ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں انتظامیہ کے، ایک ایک فرد، کبھی بجلی کے بل کا مسئلہ، کبھی مکان کے کرائے کا مسئلہ، اور کتنے سارے پرابلمس کو وہ لوگ اپنے طور پر سالو کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ایک باپ کتنا مثلاً اس کو اوور ٹائم کرنا پڑ رہا ہے اسکول کی فیس دینے کے لیے، یا مثلاً اپنے بچے کو مدرسہ کوئی شخص بھیج رہا ہے، تو کتنے لوگ، اس کے علاوہ وہ افراد منتظمین کہ جو مثلاً ڈونیشنز جمع کر رہے ہیں، یا وہ افراد کہ جو اپنی حلال کمائی میں سے پیسے نکال کر ایسے امور کے لیے صرف کرتے ہیں، ان سب لوگوں کی محنت مجتمع ہوتی ہے اور ایک بچہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے۔ اب کتنی بڑی ذمہ داری ہے استاد کی کہ اگر اس وقت کو وہ ضائع کر دے اور بس ایسی ہلکا پھلکا سا اور پرانی معلومات سے کوئی درس اس نے لے لیا اور بغیر تیاری کے وہ آ کے بیٹھ گیا، تو کتنے لوگوں کی محنت کو اس نے برباد کر دیا۔ یہ تو ایک استاد کے حوالے سے بھی ہے اور پڑھنے والی مدارس کے اندر طالبات کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ سب چیزیں، جو اتنا سب کچھ انتظامات ان لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں، وہ اگر صرف یہاں پر مثلاً چھالیاں مثلا کھانے کے لیے اگر صرف یہاں پر آ رہی ہوں، یا صرف گھومنا ان کا ایک مقصد ہو اور ایک گپے لگانا اور مثلا سوزوکی کی میں بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے، تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کتنے لوگوں کا پیسہ اور وقت کو برباد کر رہی ہیں، اور اس کے لیے ان کو امام زمانہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ استاد کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ اگر اس نے اس بات کا احساس نہ کیا اور اتنے لوگوں کی اس نے محنت اور پیسہ، یعنی وہ بچہ کتنے لوگوں کا منظور نظر، کتنے لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور استاد کے سامنے اس بچے کو لا کر بٹھا دیا۔ اب اس نے اگر اس وقت کو ضائع کر دیا اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، تو پھر بتائیے کہ اس ذمہ داری کو کون پورا کرے گا۔ وہ جو شعر ہے نا بڑا مشہور، یا عربی میں شعر ہے کہ یا معشر العلماء یا ملح البلد ما یصلح الملح اذا الملح فسد۔ اے علماء، اے صاحبان علم، اے استاد،
آپ کی حیثیت اس شہر میں ایک نمک کی سی، یعنی دیکھیے نمک کا کام ہے کھانے کو ذائقے دار بنانا، لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو بتائیے کہ اس کو کیا چیز ذائقے دار بنائے گی؟ یعنی پھر کون لوگ آپ کے پاس بھیج رہے ہیں بچے کو صحیح کرنے کے لیے، اور استاد خود صحیح نہیں ہے تو وہ پھر اس بچے کو کیا صحیح کرے گا؟ ایک دو بات اس میں اور کر کے میں خصوصیات استاد کے اوپر آ جاؤں گا کہ جو پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو شعبہ تدریس ہے، یہ جو پڑھانے لکھانے کا جو عمل ہے نا، یہ دنیاوی ترقیوں اور معاشی سربلندیوں کا راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے اس میں پیسے کمانے کی غرض سے یا کوئی بھی اس انداز کی دنیاوی غرض کسی کی وابستہ ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں۔ چند ایک اگر آپ کی نگاہ میں کچھ ایسی باتیں ہوں بھی مثالیں تو اس کو آپ صرف نظر کریں۔ زیادہ تر یہ اس سے معاشی سربلندیاں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی اور کوئی دنیاوی ترقی آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ کثرت تو نہیں آئے گی لیکن برکت ضرور آئے گی۔ کثرت اور برکت کے فرق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایئر کنڈیشن کمروں میں رہ کر بھی وہ مزہ نہ آئے کہ جو آپ کو مثلا معمولی سے بستر پہ محسوس ہو سکتا ہے کہ لوگ چکن بروسٹ کھا کر بھی وہ لطف محسوس نہ کریں جو آپ کو فقط دال روٹی کھانے میں آئے۔ ہو سکتا ہے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر جیسے میں نے مثال دی وہ مزہ نہ آئے کہ جو آپ کو مثلا آواز کرتے ہوئے پنکھے میں محسوس ہو۔ کثرت تو بہت مشکل ہے، یعنی یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ بہرحال کوئی دنیاوی فائدہ اس سے کوئی اخروی فائدہ تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ جس میں آپ اخروی فائدے کو حاصل کریں، لیکن دنیاوی فائدہ یہ بہت ہی ریئر ہوگا اور بہت اس کی امید کم سے کم ہی رکھنی چاہیے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ ایک استاد کو جو ہوتا ہے اس شعبے کے اندر وہ یہ کہ اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ دیکھیے واحد ایسا شعبہ ہے کہ جو استاد کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اس کو استاد کے متعلق کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مثلا ان کے خاندان کے متعلق زیادہ نہیں پوچھا جاتا، استاد کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا معاشرتی اسٹیٹس کیسا ہے، اس کے مالی حالات کیسے ہیں، اس کے تمام عیب جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے یا اس کی شکل کیسی ہے، یہ سارے عیب اس کے چھپ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں ویسے ہی معزز و محترم اپنے شاگردوں کی نگاہ میں رہتا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں یہ ایک استاد ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ۔ اور بہت ساری روایات کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یقیناً پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ پوچھا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کوئی جواب نہ دے سکے، پر پیغمبر اسلام نے پھر کہا کہ سب سے زیادہ سخی وہ ہے کہ جو خود علم دین حاصل کرے اور دوسروں تک اس علم دین کو پہنچائے۔ ذمہ داری اس کے اندر اور محنت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اکثر علماء ایک عالم کے متعلق تو باقاعدہ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کاغذ کے اوپر لکھ کے دیوار کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ جب کبھی رات کو ان کو بہت زیادہ نیند آنے لگتی تھی اور سونے کو دل چاہتا تھا تو اس عبارت کے اوپر نگاہ ڈال لیتے تھے۔ اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں کیسے سوؤں۔ شہر والے تو اس امید پر سو رہے ہیں کہ ہم کو اگر کوئی مسئلہ کل پیش آیا تو ہم ان سے جا کر دریافت کر لیں گے، مجھ سے آ کر دریافت کر لیں گے، لیکن اگر میں ہی سو جاؤں تو میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، مجھ کو نہیں سونا چاہیے۔ کچھ اس انداز کا، یعنی اپنی ذمہ داری کا اور کتنی زیادہ ایک اپڈیٹ ایک استاد کو اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے معاشرے میں کام کرنے کے حوالے سے۔ اب آ جائیے کچھ خصوصیات اس تمہید کے بعد کہ جو کسی بھی استاد کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ خصوصیت نمبر 1، یہ اس اعتبار سے میں آپ کو، تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی اور آپ کے دماغ میں کچھ پوائنٹس رہ جائیں، اس وجہ سے کچھ ہیڈنگز کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ پہلی خصوصیت استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے وہ ہے کہ استاد کو حریص اور لالچی ہونا چاہیے۔ یہ میں نے کیا جملہ کہا؟ جی قرآن کی آیت ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی خصوصیت جو کہ معلم اخلاق تھے اور امت کی اصلاح کے لیے آئے تھے، ان کے لیے کہا کہ اے رسول، یہ جو رسول جو تمہارے درمیان آیا ہے
یہ لوگوں کی اصلاح کا بہت زیادہ حریص ہے، اپنی امت کی بھلائی کا بہت حریص ہے، ہر وقت اچھا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنین کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ یعنی ایک استاد کے دماغ میں فقط اور فقط ہر وقت یہ خیال دماغ میں سمایا رہنا چاہیے کہ میں اپنے شاگردوں کی یا جن افراد کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، میں آخر کس طریقے سے ان کی اصلاح کروں۔ اگر کوئی استاد یعنی ہر وقت اس خیال میں نہ رہے اور مثلا اپنے سارے امور کو وہ انجام دیتا پھر رہا ہے، اور کبھی موڈ ہو گیا تو مثلا آیا اس نے کچھ پرانی اور پچھلی معلومات کے مطابق اس نے اپنا درس لے لیا اور صحیح سے تیاری بھی نہ کی، لوگوں کے ٹائم کو ضائع کیا، تو یہ استاد کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس کو بہت حریص اور لالچی نت نئے طریقے سوچنے چاہیے کہ میں اپنے جن افراد کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے میں ان کی اصلاح کے لیے کون کون سے اقدامات کروں۔ تو پہلی خصوصیت تو یہ۔ دوسری خصوصیت استاد کے اندر یہ بیان کی گئی ہے، وہ ہے مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں سے ایک خصوصیت جو 90% سے زائد کامیاب لوگوں کے اندر پائی گئی ہے وہ ہے یہی مستقل مزاجی۔ چاہے وہ پازیٹیولی انہوں نے کوئی کام کیا ہو معاشرے کے اندر، چاہے کوئی نیگیٹو کام ہی کے اندر کیوں نہ شہرت حاصل کی، کوئی بھی کامیابی پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی بھی صحیح، لیکن انہوں نے مستقل مزاجی سے وہ چیز حاصل کی۔ یعنی ایسا نہیں کہ استاد نے کچھ دن بڑے ذوق و شوق سے پڑھایا اور اس کے بعد پھر وہ بیزار ہو گیا اور پھر اس نے ویسے ہی بغیر تیاری کے درس لینے شروع کر دی۔ مستقل مزاجی کے ساتھ اس شعبے کے ساتھ وابستہ رہنا ہوتا ہے، اور وہ بات یاد رہے کہ ہمیشہ کامیابیاں جو ہیں، کامیابی کا جو اصل نسخہ ہے وہ یکجانیت میں، نہ کہ ہرجائیت میں۔ دیکھیے ہرجائی اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ جو بس ادھر ادھر پھر رہا ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ٹکتا۔ تو استاد کے اندر اگر مستقل مزاجی نہیں ہے تو وہ پھر کبھی بھی وہ استاد صحیح معنوں میں استاد کہلانے کے قابل نہیں۔ اور حدیث میں بھی قرآن کی آیت بھی ہے، فاستقم کما امرت، اے رسول استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری جو تفاسیر لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہ بات اس آیت کے ذیل میں لکھی گئی ہے کہ جب یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تو اگلے دن پیغمبر اسلام کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ یعنی اتنا رسول نے اس کا، یعنی اتنی بڑی بات ہے استقامت، کسی بھی چیز کے ساتھ باقاعدہ یعنی اس طریقے سے اٹیچ ہونا اور بالکل مستقل مزاجی سے ان کاموں کو کرتے جانا۔ ایک ہمارے ایک عالم تھے اور گزر رہے تھے ایک دفعہ کسی چوک پر سے، بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ چوک پر ایک شخص کو پھانسی دی جا چکی اور اس کی لاش لٹک رہی۔ اچھا، اس لاش کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا اور ایک پاؤں بھی کٹا ہوا۔ پوچھا کہ بھائی اس نے کیا ایسا کام کیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جناب اس نے پہلے جو ہے وہ ایک چوری کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس نے دوبارہ چوری کی، اس کا ایک پاؤں بھی کاٹ دیا گیا، پھر اس نے قتل کیا جس کی بنا پر اس کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ اب اس کی لاش جھول رہی تھی پھانسی کے تختے پر، آگے بڑھی اور اس کے پاؤں کو جا کر چوم لیا۔ لوگوں نے کہا ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی ایسا گناہگار، چور، قاتل، ڈکیت، اور اس کے پاؤں کو آپ چوم رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں اس کو نہیں چوم رہا، میں نے اس کی مستقل مزاجی کو چوما۔ یعنی کتنی مستقل مزاجی سے اس نے جو ہے کام انجام دیا۔ کاش اگر یہ مستقل مزاجی دین کے امور میں صرف کرتا تو کتنی آسانی سے جنت کو حاصل کر لیتا۔ تو نہیں کوئی بھی آپ کام، یہ بات یاد رکھ لیجئے، جب یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے کاموں میں انوالو ہونے سے بہتر ہے کہ ایک کام کو بہت سا کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ بہت سارے کاموں میں لگ جائیں۔ دیکھیے مستقل مزاجی سے کوئی ایک کام بہت سا کیجیے، جب یہ آگے چل کر یہ خصوصیات بھی میں بتانے والا ہوں آپ کو جو آگے چل کے آئے گی، لیکن اس کا بھی ضمناً تذکرہ کہ ایک استاد کو کوئی اپنی ایک اسپیشیلٹی ضرور بنانی چاہیے جس میں ایک لحاظ سے اس کو الف سے یہ تک پتا ہو، یعنی اتنی زیادہ کسی ایک فن یا کسی ایک علم میں مہارت حاصل کرے، وہ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دیگر علوم کی طرف بھی جائے، لیکن کوئی ایک اسپیشیلٹی اس کو ضرور بنانی چاہیے، اور وہ سوائے مستقل مزاجی کے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔
اچھا، پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ ہے کہ استاد کثرت کے ساتھ مطالعہ جاری رکھے. کثرت کے ساتھ مطالعہ استاد کو جاری رکھنا. اگر استاد نے بہت زیادہ مطالعہ نہ کیا تو پھر وہ کبھی بھی، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ٹھہرے ہوئے پانی میں ہمیشہ کیڑے پڑتے ہیں، اسٹیگننٹ واٹر جو کہلاتا ہے. اگر جاری پانی ہے اس میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے. تو اسی طریقے سے اگر استاد اپنا مطالعہ جاری نہ رکھے تو پھر اس کو بہت سارے روحانی امراض گھر کر لیتے ہیں اس کے اندر. ایک عربی کہاوت ہے کہ فالمحبرۃ الی المقبرہ، کہ قلم و دوات کا ساتھ تو قبر تک ہونا چاہیے. یعنی آدمی یہ نہیں کہ بس تھوڑے دن اس نے کسی مدرسے کے اندر 1-1.5 سال پڑھا اور بس پھر ٹائم گنا جا رہا ہے کہ بس اب تو 6 مہینے رہ گا اور اس کے بعد مثلا مدرسہ ختم ہو جائے گا. اور مثلا بس کسی کی شادی ہو گئی لڑکی کی اور اس کے بعد اس نے مدرسے کو، بلکہ مدرسہ تو چھوڑیے چلیں، علم کو بھی پھر خیر آباد کہہ دیا اور ساری زندگی وہ کتاب اٹھانے کو تیار نہ ہو. ادھر کچھ بچوں کی پیدائش ہو گئی، اس کے بعد علم دین مکمل طور پر رخصت ہو گیا. یعنی انسان کو کبھی بھی، یعنی یہ تو ایک ایسی روحانی ضرورت ہے مطالعہ اپنی ایک اخروی زندگی کو اور پچھلی معلومات کو صحیح رکھنے کے لیے، کہ یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. اور کبھی بھی ایک استاد کو مختلف حوادث جو بھی اس کو پیش آئیں، یعنی خواہ کتنی ہی اس کو پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، مطالعہ کرنا وہ کبھی بھی نہ چھوڑے. حتیٰ کہ کبھی آپ کو بہت زیادہ میں مصروفیات کسی روز پیش آئیں تو کم سے کم ایک پیراگراف ہی صحیح، ایک صفحہ ہی صحیح کسی کتاب کا، لیکن پڑھیں ضرور اور ناغہ ہرگز نہ کریں. یہ ایک انتہائی اہم ترین بات ہے. ایک اور بھی جملہ علم کے متعلق یہ بات ملتی ہے، العلم یعطی کا بعضہ حتی تعطیہ کلہ کا. ایک علم اپنا کچھ حصہ بھی آپ کو اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ علم کے حوالے نہ کر دیں. یعنی اپنا کل دینے پر علم کا بعض حصہ حاصل ہوتا ہے. العلم لا یعطی کا بعضہ حتی تعطیہ کلہ کا، یعنی معمولی سا حصہ بھی علم اس وقت تک آپ کو نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر علم کے حوالے نہیں کر دیں گے. دیکھیے کوئلہ اس وقت اپنی سیاہی کو چھوڑتا ہے جب اسے آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے. بالٹی کنویں کے اندر پانی اسی وقت نکال پاتی ہے جب وہ خود پانی کے اندر گھل مل کر بالکل جھل مل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر پانی اس سے کھینچ کر نکالتا، اسی وقت ہی بہتر ثابت ہوگا اپنے طالب کے لیے جب وہ مستقل طور پر اپنے مطالعے کو جاری رکھے. جب یہ دعا بڑی کثرت کے ساتھ پیغمبر اسلام سے بھی ہے کہ رب زدنی علما، بلکہ اکثر علماء تو نمازوں کے، واجب نمازوں کے قنوت میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، رب زدنی علما و یقینا و الحقنی بالصالحین. تو پروردگار میرے، مجھ کو اور زیادہ علم عطا فرما، مجھے اور زیادہ علم عطا فرما. یعنی مستقلاً اس کی دعا ایک استاد کو بھی جاری رکھنی ہوتی. اور وہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کپڑے کو اگر رنگنے دیا جائے تو رنگ کرنے والا جو رنگریز ہوتا ہے وہ اس کپڑے کو پہلے دھوتا ہے اور دھونے کے بعد اس کے اوپر نیا رنگ چڑھاتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میلا کپڑا اس انداز سے اس پر رنگ چڑھنے کو دے دیا جائے. تو ایک استاد کے اندر اچھی خصوصیات اور وہ سب کچھ اسی وقت پیدا ہوں گی جب وہ مستقلاً اپنے مطالعے کو جاری رکھے. اچھا، اب دیکھیے اس حد تک ہمارے علماء کی جو سیرت ملتی ہے، کبھی انسان کو ان کے حالات بھی پڑھنے چاہیے کہ اکثر علماء کی جو ازواج تھی، اکثر تو یہ کتابوں کے اندر بطور مزہ لکھی ہوتی ہے، لیکن ان کو اس حد تک ان کے مطالعے سے شکایت پیدا ہو گئی تھی. دیکھیے یہ بھی بعض اوقات ایک ایسا ایڈکشن ہے مطالعہ کہ پھر اس کے بعد اکثر لوگوں کو جن کو مطالعہ کرنا بہت گراں گزرتا ہے یا جو کتاب پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے، پھر وہ اس کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں. تو اکثر علماء کی بیویاں یہ کہا کرتی ہیں کہ واللہ ھذہ الکتب اشد علی من ثلاث ذرائع، خدا کی قسم آپ کی کتابیں تو ہم پر 3 سوکنوں سے بھی زیادہ بھاری ہیں. تو اب یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنا زیادہ یعنی وہ مطالعے کے اندر غرق رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کو درس دینا ہوتا تھا. ہمارے تو تمام عالم ہی مدرسین
ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر یعنی آپ سیرت علماء کا مطالعہ کریں تو ہمارے علماء اور مراجع سارے اساتذہ ہیں۔ اچھا ایک بات اس کے اندر اور کوئی جو بھی میں نے کہا کہ یہ اس میں آپ کو زیادہ دنیاوی طور پر بہت زیادہ اس شعبے سے امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اور دیکھیے بعض اوقات یہ بھی علماء نے لکھا کہ خدا کے حکیم صاحب حکمت اور قضاء و قدر کے دلائل میں سے ایک چیز یہ کہ جن کو علم کی دولت دی اس کو پھر اس نے دنیاوی دولت سے محروم کر کے رکھا۔ دیکھیے خدا کا ایک عادلانہ اور حکیمانہ نظام کائنات کے اندر اگر ایک شخص کو ایک چیز دی ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ دوسرے شخص کو کوئی اس نے دوسری چیز دی۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہلوں کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتا ہے اور علماء کے پاس آپ کو اس انداز سے نظر نہیں آتا۔ اچھا اب ایک استاد کو مستقل یعنی علم حاصل کرنے کے اندر لگا رہنا چاہیے، کام اس کے بہرحال پھر بھی ہوتے رہیں گے۔ میں نے کہا نا برکت ایسی آئے گی کہ جو لوگوں کے کام لاکھوں میں ہوں گے وہ آپ کے ہزاروں میں ہو جایا کریں گے، کیونکہ جو علم کی خدمت کرتا ہے، یہ جملہ بھی بہت مشہور ہے کہ جو علم کی خدمت کرتا ہے پھر خدا تمام مخلوقات کو اس شخص کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ سب لوگ میری خدمت کے اوپر معمور ہو جائیں تو وہ خود علم کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ اچھا پھر علم حاصل کرنے کے حوالے سے ایک جملہ اور، اس میں بہت ساری چیزیں اقوال علماء میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس شخص کو یقیناً ضرور علم حاصل ہوگا جو اپنے استاد کو خوش رکھے۔ اگر کسی کا استاد اس سے ناراض ہے تو پھر ایک ایسی بندش اور رکاوٹ علم کے اندر آتی ہے کہ پھر وہ ساری زندگی صحیح طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایک نسخہ علماء نے اور لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری اولاد عالم دین بنی، میری بیٹیاں جو ہیں وہ معلمہ بنی، میرے بیٹے عالم دین بنی، تو علماء نے کہا اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ تنگ دست اور جو معاشرے کے اعتبار سے جو نادار علماء معاشی اعتبار سے ان کی خدمت کرے، ان کی دعوتیں کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو اگر اس شخص کی اولاد عالم دین نہ بن سکی تو اس کا بیٹا اور پوتا یا اس کی نواسیاں اور پوتیاں ضرور عالم یا معلمہ بنیں گے۔ یعنی ایک ایسا نسخہ ہے کہ یہ میں نے بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی، اس حوالے سے میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا اب یہ جو ایک خیال عام طور پر استاد کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے مخصوص دور کے اندر علم حاصل کیا اور اس کے بعد بس اس نے سوچا کہ اب مجھے علم حاصل ہو گیا، یا مثلاً یہاں پہ پڑھنے والی ہو سکتا ہے طالبات دن گن رہی ہوں کہ کب مدرسے کا ٹینیور پورا ہوگا اور امتحان دے کے ہم سرٹیفکیٹ لے کے گھر بیٹھیں گے۔ تو دیکھیے ان کے لیے بھی بالکل یہی بات ہے جو مولا نے ایک شعر کہا ہے، شعر تو عربی میں ہے لیکن کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 6 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان 6 باتوں میں سے میں پہلے تو 6 کی 6 آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ ذکا ہونی چاہیے اس کے اندر، یعنی فراست، عقل مندی۔ ظاہر ہے کہ انسان بالکل غبی اور بیوقوف بن کر اگر کوئی علم حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی ذہانتوں کو اس علم کے اندر استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ ظاہر صحیح طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پہلی تو چیز یہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہی حرص ہونی چاہیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو، ارے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، مجھے وہ بھی چیز نہیں پتا، نئے سے نئے ایشوز روز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا کبھی کلوننگ کا مسئلہ اٹھ رہا ہے، کبھی اخبار میں کریڈٹ کارڈ کی بات پوچھی جا رہی ہے، اور پھر کبھی جناب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ اخباروں کے اندر اچھلنے لگتا ہے، کبھی کچھ۔ ایک استاد کو ہر وقت اپنے آپ کو ہر وقت طلب علم کے واقعی اس سلسلے میں مسئلہ کیا، اس سلسلے میں ہمارا مکتب فکر کیا کہتا ہے، فلاں اگر عقائد کا کوئی مسئلہ کسی جگہ اٹھتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا نقطہ نگاہ کیا ہونا چاہیے۔ ہر وقت ایک حرص اور ایک لالچ کہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم حاصل، یہ مولانا نے دوسری چیز نقل کی ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تیسری چیز کہا استبار، صبر۔ یقیناً اس کے اندر مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں، خواتین کے ساتھ زیادہ تر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ گھر والے کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو سسرال والے اور شوہر کی طرف سے کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو الف سواد کوئے بے الف رے، استبار یعنی صبر کے معنوں میں۔ تیسری چیز چوتھی چیز یہ کہی گئی، عیش پسندی کے اندر کوئی شخص اگر پڑ جائے
تو پھر وہ معمولی چیزیں، اس وقت گرمی بہت زیادہ ہے اور آج ناغا ہو جانا چاہیے، اور مثلا کل جو ہے وہ فلاں شب قدر ہو گئی تھی تو اس وجہ سے آج چھٹی ملنی چاہیے، اور کل فلاں جگہ کے اوپر جانا ہے. یعنی ہر وقت یہ جو بہانے سازیاں اس کے اندر ہیں، یعنی انسان عیش پسندی کے اندر اگر پڑ جائے تو پھر وہ علم کو صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں پانچویں چیز ہے ارشاد استاد، یعنی صحیح استاد کی رہنمائی، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. اور چھٹی اور آخری چیز ہے طول زمان. بہترین جگہ ہیں پہلے پوچھا، اس کے بعد کہا کہ کون کون سی بدترین جگہ، یہ چیز پوچھی. رسول نے اس کے جواب میں بھی کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ پھر وہی نازل ہوئی اور پھر رسول نے کہا بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بدترین جگہیں بازار. اور وہ جملہ من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلہ، جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا، وہ ہمیشہ مولا فرماتے ہیں کہ ٹھوکر کھانے کی جگہ پر ٹھوکر کھا کے رہے گا. یعنی اگر کبھی استاد کو کسی متعلق علم نہ ہو تو صاف طالب علم کے سامنے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اور یہ بھی علماء ہی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو لا ادری کہنا ہے نا، یہ جو جملہ، یہ آدھا علم. یعنی یہ جو اگر کسی نے کہہ دیا کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں تو سمجھیں کہ وہ آدھا علم کے برابر. اور یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ جو لا ادری کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ شیطان کے وار کو روکنے کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے. یعنی یہ خاص طور پر اگر کبھی استاد غلطی کر بھی جائے تو ہر صورت میں اس کی ایک تو شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے. کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان کر دیا، کبھی کوئی غلط بات ایسی منہ سے نکل گئی، اور بعد میں استاد کو چاہیے کہ اگلے درس میں اس کی اصلاح ضرور کر دے. کیونکہ اگر اس نے اصلاح نہ کی استاد نے اگلی کلاس میں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی ایک تو گناہ اس کے اندر لازم آ گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس طالب علم کو ساری زندگی صحیح بات پتہ نہ چلی تو ایک تو وہ بیچارہ ساری زندگی کے جہل میں مبتلا ہوا، اور اگر طالب علم کو صحیح بات اور حقیقی مسئلہ پتہ چل گیا تو استاد کی قہری تحقیر اس کی نگاہ میں ہو جائے گی. یعنی وہ نہیں بھی چاہے گا تب بھی اس کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گی کہ دیکھیں استاد نے مسئلہ مجھے صحیح نہیں بتایا تھا، جبکہ آگے چل کے اس کو صحیح بات پتہ چل گئی. تو بہرحال اور اس کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے کہ یہ بات یاد رکھی کہ استاد کے جو اخلاق ہیں وہ شاگردوں میں ضرور سرایت کر جاتے ہیں. استاد نے اگر اس قسم کی کبھی کوئی گڑبڑ کی اور کوئی غلط بات بتا دی تو اب یہ شاگردوں کے اندر بھی اسی کا یہ اخلاق اور ہٹ درمی شاگردوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے گی. اور ایک بات اور بھی ہے کہ استاد یہ نہ سوچے کہ اس کی اگر اس نے اپنی اصلاح کی تو لوگ یہ سمجھیں گے دیکھیں انہوں نے بات غلط بتائی تھی، بلکہ الٹا اس استاد کے اوپر زیادہ شاگرد اعتماد کرنے لگتے ہیں جو اپنی غلطی بتا کر بعد میں اس کی اصلاح کر لیتا. تو ایک تو چیز ہو گئی. اس کے بعد پانچویں استاد کی جو خصوصیت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ استاد اپنے آپ کو تکبر سے بچائے. استاد اپنے آپ کو تکبر سے بچائے. دیکھیے یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ تکبر میں اور علم میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے تو دوسری چیز کو لامحالہ غائب ہونا پڑے گا. علم آئے گا تو تکبر کو جانا پڑے گا، تکبر اگر رہے گا تو علم کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پانی ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے، کبھی بھی اونچی چیز کے اوپر نہیں جاتا. تو علم بھی جو ہے ہمیشہ جو اپنے آپ کو فروتنی اور عاجزی اختیار کرتا اور اپنے آپ کو بڑا شمار نہیں کرتا تو اسی کی طرف علم بہہ کر آئے گا. اگر چڑھائی کی طرف کبھی پانی نہیں چڑھتا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ابلیس کو جو سب سے زیادہ مروانے والی چیز تھی ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہی تکبر کی بلا تھی. تو استاد کے اندر خاص طور پر یہ والا مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوتا ہے. چھٹی خصوصیت، استاد اپنے آپ کو ہر قسم کے تنازعات اور جھگڑوں سے دور رکھے. انتظامیہ سے جھگڑے، طالب علموں سے کسی معاملے میں نزاع اور جھگڑے،
یا خود طالب علموں کے بھی طالب علموں سے جھگڑے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر رہنے والی طالبات بھی اگر ایک دوسرے سے کچھ مخاصمت اور جھگڑا جاری رکھیں گی، یہ جملہ پتہ نہیں یا تو کسی روایت کا ہے یا کوئی عربی کی کوئی کہاوت ہے کہ جو جھگڑے ہیں نا علم کے نور کو بجھا دیتی ہیں. یعنی جو علم آپ کو حاصل ہو رہا تھا نا، ان جھگڑوں کے اندر پڑھ کر علم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. جب بھی قرآن کی آیت ہے کہ خبردار جھگڑا نہ کرنا. دیکھیے اختلاف رائے سے منع نہیں کیا قرآن نے. اختلاف رائے آپ کی ہو سکتی ہے، آپ کا ایک الگ اوپینین ہو سکتا ہے، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروا سکتی ہیں، لیکن تنازع اور ایک جھگڑا پیدا کرنا، ولا تنازعوا فتفشلوا، کہ اگر تم نے نزاع اور جھگڑا پیدا کیا تو تم میں بزدلی پھیل جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی قرآن کی باقاعدہ یہ اعلان، یعنی آپ تتر بتر ہو جائیں گے، آپ منتشر ہو جائیں گے، آپ کے اندر کوئی قوت نہیں رہے گی اگر آپ نے جھگڑے کو جاری رکھا. اچھا اب دیکھیے مولانا روم تو یہاں تک فرماتے تھے کہ ارے اس دل کے اندر جھگڑوں کی گنجائش ہی کہاں. یہ دل تو زیادہ دوستوں کی صحبت سے اور زیادہ صلح سے بھی بہت گھبراتا ہے. یعنی دل کو ہمیشہ فارغ رکھنا چاہیے. یہ تو بنایا ہے یاد خدا کے لیے دیا ہے. چہ جائے گا کہ اس کے اندر لوگوں اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، جھگڑے اور تنازعات کے اندر اس دل کو الجھا کے رکھا ہے. یہ پروردگار عالم کی یاد کی ایک چیز ہے، اس کو بہتر ہے کہ آپ خالی ہی رکھیں. اکثر علماء کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی جیب میں کاغذ قلم ضرور رکھتے تھے. جہاں کوئی دماغ پر کوئی بات آئی فوراً اس کو کاغذ کے اوپر منتقل کر دیتے اور کہتے تھے کہ دماغ پر اور دل پر ہم اس بوجھ کو بھی نہیں رکھ سکتے کہ دماغ پہ یا دل پہ یہ بوجھ ہمارے سوار ہے کہ یہ کام کو کرنا ہے یا فلاں چیز انجام دینی ہے. کہ فراغت قلبی یہ صرف اور صرف یہ پروردگار عالم کے لیے ہونی چاہیے. تو بہرحال اگر اس قسم کی ظاہر ہے کہ جب انسان جھگڑوں کے اندر پڑتا ہے، آپ اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا، تو اس سے ہمیشہ ایک تو نور علم بجھ جائے گا. پھر دوسرا ہے کہ وہ شخص خود بھی سفر کرتا، انگلش والا SUFFER والا سفر کہہ رہا ہوں، کہ وہ شخص خود اس کو بھی متاثر ہونا پڑتا ہے. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور. شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد، وہ جو آپ اکثر شعر سنتی رہتی ہیں. 7ویں خصوصیت ایک استاد کی یہ ہونی چاہیے، وہ ہے اخلاص نیت. اخلاص نیت. جس وقت استاد پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اپنی نیت کو چیک کریں. ایک دفعہ بہت پہلے یہاں کی کچھ کلاسز کے اندر ایک دفعہ مثال دی تھی سید مہدی بحرالعلوم کی. وہ تو دوران درس اپنی نیت کو چیک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج مجھے، ایک دفعہ دوران درس وہ مسکرائے تھے جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا. سید مہدی بحرالعلوم کتنے بڑے ہمارے آقا عالم، تو اس زمانے میں گمان یہ ہونے لگا تھا کہیں یہی امام زمانہ تو نہیں. نام بھی ان کا مہدی اور علم کے اعتبار سے بھی ایسے اور تقویٰ پرہیزگاری میں بھی ایسے. تو بہرحال دوران درس بھی ایک دفعہ درس دیتے دیتے مسکرائے. شاگردوں نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ آج 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہوئے. صرف استاد کو ہمیشہ کوشش کرتی رہنا چاہیے کہ مجھے اخلاص نیت رہے، درس دینے سے پہلے بھی، درس کے دوران بھی اگر ممکن ہو سکے، اور درس کے بعد بھی. اور درس دینے کے بعد یعنی کبھی بھی ہر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے ہر شخص کے اندر، لیکن فوراً یہ دعا جو کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا اس وقت بھی کہا تھا. یعنی تکبر نہیں آیا تھا بلکہ کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار ہمارے اس ناقص عمل کو تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا، یعنی اس کے تقبل کے اندر خاصیت تکلف کی ہوتی ہے کہ پروردگار دیکھا جائے تو ہمارا عمل کسی لائق نہیں ہے لیکن تو بتکلف ہی اس کو قبول کر لے. تو یہ جائے گا یہ کہ انسان کے اندر ریاکاری، بڑائی اور اس قسم کے جذبے پیدا ہوں اور ایک عجب اس کے اندر پیدا ہونے لگے اپنے علم کے اوپر یا اپنی مہارت کے اوپر، وہ اس کو اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور پروردگار اس کے فوراً بعد جب اس دعا کو مانگے گا تو یقیناً اپنے اندر اس چیز یہ قہراً اس کے دماغ میں ضرور یہ خیال آئے گا کہ میرا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، پروردگار ہی اس کو قبول کر لے. تو یہ جو اخلاص نیت ہے اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتا رہے گا. اچھا پھر اس کے بعد بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے پیدا ہوگا، یہ تو بہت ہی کوئی عنقہ چیز ہے.
یہ تو ہمیں آ ہی نہیں پاتا. تو یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ الطالب الصادق لا یحرم، جو سچا طلب کرنے والا ہوتا ہے بالآخر اس چیز کو پا جاتا ہے. بس لگی رہیے، دعائیں کرتی رہیے، کوششیں کرتے رہیے کہ اخلاص عمل حاصل ہو جائے اور مستقلاً حاصل رہے. اچھا دیکھیے، اس کے متعلق بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھی ایک تکبر کی علامت کہ ہمیں بلایا جائے گا کسی جگہ تو ہم جائیں گے. علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک مخلص عالم کی ایک مثال میں بیان کروں، جو فرماتے تھے کہ اگر لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے نہیں آئیں گے تو میں خود ان کے پاس جا کر ان کو علم سکھاؤں گا. یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ ایک اندر ایک بڑائی کا احساس تو پایا جاتا ہے نا کہ ہمیں دے کے بلایا جائے اور گاڑی یا کوئی چیز گھر پہ لینے آئے تو ہم جائیں گے، ورنہ اگر ہمیں نہیں بلائیں اپنی خدمات خود جا کے پیش کیجیے، خود سے آگے بڑھ کر اس سلسلے میں کام کرنا شروع کر دیں. اچھا، اس کی امام خمینی نے بھی ایک اخلاص کی ایک علامت بیان کی. استاد کو اپنے آپ کو بھی دیکھیے چیک کرتے رہنا ہے کہ کتنا اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. کہ اگر اس سے اچھا کوئی استاد مدرسے کے اندر آ جائے اور سارے طالب علم اس کی طرف ہجوم کر لیں اور اس سے رجوع کرنے لگیں، تو یہ دل میں ملول خاطر نہ کہ دیکھیے میرے پاس یہ لوگ آتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے، اب اس کے پاس جانے لگے، بلکہ اور دل میں خوش ہو کہ یہ ذمہ داری اس شخص کی یا اس استاد کے کاندھے پر چلی گئی. خوش ہو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے پر، نہ کہ یہ کہ وہ برا محسوس کرنے لگے. یا مثلا اسی علاقے کے اندر کوئی اور اچھا مدرسہ کھل جائے تو یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ کہاں سے، ہمارا ہی مدرسہ مثلا صرف اچھا ہونا چاہیے، اور بلکہ یہ دل میں سوچے کہ بہت ہی اچھا کہ اور زیادہ سے زیادہ علم کی اشاعت ہوگی اور علوم محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر پھیلیں گے. اچھا، اب یہ تو ہوئی اخلاص نیت کی، یہ بھی آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہنا. 8ویں استاد کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیے استاد کو کتابوں کا مطالعہ تو جاری رکھنا ہے، یہ تو لازمی ہے، بالکل کمپلسری ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن اس استاد کے لیے خود ایک اور استاد ضروری ہے جو اس کی غلطیاں اور نقائص بیان کرتا رہے، جس سے یہ والا استاد رجوع کر سکے. یہ بھی جملہ بہت مشہور ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا پھر شیطان استاد ہوا کرتا. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، اکثر لوگ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی جگہ سے نہ کوئی علم دین انہوں نے حاصل کیا ہے، بس چند ایک انہوں نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد پھر صاحب الرائے وہ افراد ہو گئے اور کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں اور نت نئے نظریات جو کہ شیعت سے ٹکراتے بھی ہیں. تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو پھر شیطان ہی اس کا استاد ہو جاتا ہے. تو ایک استاد کو ایسے اپنا ایک استاد ضرور رکھنا پڑے گا جس سے مشکل اوقات میں رجوع کر سکے اور اس سے چیزوں کو دریافت کر سکے. پھر اس کے بعد 9ویں استاد کی جو خصوصیت وہ یہ ہے کہ دیکھیے ساری انتہائی اہم ہے، اس کے اوپر یہ میں بہت مختصراً بیان کر رہا ہوں ورنہ تو ظاہر ہے کہ 50 نہیں ہو پائیں گے، جو کہ آج مشکل بھی لگ رہا ہے اس قلیل وقت میں. ابھی صرف 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور فقط 9ویں خصوصیت پہ ہم پہنچے ہیں. وہ یہ ہے کہ استاد کے لیے فقط صدق فی القول ہی ضروری نہیں ہے بلکہ صدق فی العمل بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ استاد ہمیشہ سچ بولے. دیکھیے سچائی صرف قول میں نہیں ہوتی، سچائی فعل میں بھی ہوتی. فعل کے معنی ہے کہ ہر کام سچائی سے کرے. مثلا سچائی سے کرنے میں کیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو مثلا کبھی بلا شدید عذر شرعی ناغہ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ مثلا سوتے رہ گئے یا کوئی ملنے آ گیا اور بس انہوں نے، یعنی کتنے افراد اس کے اندر محنت کر رہے ہیں، گاڑیاں لے کر آ رہی ہیں اور لوگ صفائیاں کر رہے ہیں مدرسے کے اندر اور پوری انتظامیہ اس کے اندر انوالو ہوئی ہے، اور استاد کو کوئی معمولی سا بھی کام ہوا تو انہوں نے چھٹی کر لی اور مثلا اطلاع بھی نہ دی. تو اگر یعنی ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کتنی محنتیں صرف کی جا رہی ہیں، طالب علم پتہ چلا پہنچ بھی گئے اور استاد غائب ہو گئے. اس کا مطلب ہے صدق فی القول تو ہے اس کے اندر، عمل کے اندر صدق نہیں ہے. عمل کے اندر صدق ہونا یعنی ہر کام سچائی سے کرے. اچھا، اسی کے اندر صدق فی العمل میں دیر سے آنا بھی، کہ مثلا اگر کوئی استاد 10-15 منٹ دیر سے آنے کا عادی ہو گیا اور اس کے بعد مثلا جو ہے وہ انتظامیہ سے گفت و شنید ہو رہی ہے اور موبائل فون بھی مثلا ساتھ میں اٹینڈ کیے جا رہے ہیں اور
کلاس میں دیر سے پہنچتا ہے تو کتنے طالب علم کا وقت وہ استاد برباد کر دیتا ہے. تو بالکل ٹائم پہ پابندی سے آنا، بلا عذر شرعی ناغہ نہ کرنا. اچھا دیکھیے، اگر آپ دیکھیں تو نظام کائنات پروردگار عالم کا کتنی سچائی سے چل رہا ہے. 1 منٹ سورج کو نکلنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوتی جب بھی کائنات کا نظام بہترین چل رہا ہے. موسموں کا آنا، کوئی 1 دن کی کبھی تاخیر نہیں ہوتی، ورنہ یہ بھی رینڈم ہونے چاہیے. لیکن پروردگار نے ایسا سچائی کے اوپر اس نظام کو رکھا ہے. تو اگر اس مدرسہ، چاہے یہ مدرسہ ہو، کوئی اسکول ہو یا کوئی اور مدرسہ ہو، اس کا نظام بھی اسی وقت چلے گا جب یہ استاد وقت کی پابندی کرے گا. دیکھیے وہ جملہ ہے نا، خالی یہ حق کا کم اور زیادہ دینا یہ فقط ناپ تول میں نہیں ہوتا، یہ ہر چیز میں ہوتا. ٹائم پر پابندی سے جانا، ناغہ نہ کرنا، اچھی تیاری کے ساتھ طالب علموں کو آ کر پڑھانا، پورا فل انوالومنٹ استاد کی طالب علموں کے ساتھ ہونا چاہیے. تب کہا جائے گا کہ استاد کے اندر صدق فی العمل بھی، زبان سے تو سچ بات کہنا ہے، عمل سے بھی سچائی کو ثابت کرنا. اس کے بعد 10ویں استاد کی خصوصیت وہ یہ کہ استاد اپنے شوق کو زندہ کرے. دیکھیے کتنے ہی زندہ موضوعات ایسے تھے کہ جنہیں مردہ دل اساتذہ نے مردہ بنا دیا. مردہ دل اساتذہ، جی ہاں یہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بالکل لاپرواہی اور بغیر تیاری کے آ کر پڑھا دینا. ایسے اچھے اچھے موضوعات اسلام کے اگر آپ دیکھیں، ذرا سا بھی اگر آپ نے سلیبس کو بھی دیکھا ہو تو اس کے اندر کتنے اچھے اچھے ایسے موضوعات ہیں. لیکن اگر استاد مثلا ان کو اچھی طریقے سے ان کی تیاری نہ کرے تو ایک زندہ موضوع تھا، لیکن اس استاد نے اپنی مردہ دلی کے باعث اس پورے موضوع کو مردہ کر دیا اور لوگوں کے سامنے صحیح طور پہ ڈیلیور نہیں کر سکا، اور اتنا اہم مسئلہ ایسی تشنہ رہ گیا. تو استاد ہمیشہ اپنے شوق کو بیدار رکھے. 11ویں استاد کی جو خصوصیت ہے، اب اس کی تفصیل میں تو میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کہ بعض اوقات اساتذہ کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی کہ وہ فقط اپنے آپ ہی کو بہت امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے. یہ بات یاد رکھیے، انتظامیہ اور جتنے افراد بھی وہاں ہیں اس تعلیمی ادارے میں، اس ہر شخص ایک مشین کے ایک پرزے کی طرح ہے جو اپنی جگہ ویسے ہی امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی منتظم ہے تو وہ بھی اتنا ہی اہم ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے تو وہ بھی اتنا ہی اہم ہے، جو ان کو لانے لے جانے کی ٹرانسپورٹ پہ معمول ہیں وہ لوگ بھی اتنے ہی اہم ہیں. تو استاد فقط یہ نہ سوچے کہ بس میں ہوں جس کے اوپر یہ سارا بیس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے. نہیں، وہ بھی اس مشین کا ہی ایک پرزہ ہے، اپنے آپ کو بالکل وہ ویسے ہی رکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور عظیم نہ خیال کرے، ورنہ یہ پورا سسٹم پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. 12ویں استاد کی خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی بڑا عجیب جملہ کہ استاد فقط کتب بینی ہی نہیں، قطب بینی بھی کرے. قاف تو بے، قطب بینی، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے ایک استاد کو ہمیشہ دیگر اساتذہ کے حالات زندگی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. دیکھیے آپ نے ہمارے علماء اور مراجع جو کہ سب کے سب استاد تھے اور استاد ہیں، ان کے دیگر علماء کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ اس کے اندر ایک شوق اور ایک ولولہ پیدا ہو کہ دیکھو یہ بھی استاد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھایا، یہ کس انداز سے پڑھاتے تھے، ان کے اندر کیا اخلاص تھا، انہوں نے کیسی تربیت اپنے شاگردوں کی، تاکہ اس استاد کے اندر بھی کتب بینی تو کرنی ہے اس کو، بلکہ یہ کتب بینی یعنی جو علماء ہیں ان کے حالات زندگی کا مطالعہ یہ بھی کتابوں کے ذریعے کرے یا خود بھی آبزرو کریں گے. اچھا، امام خمینی کی بھی آپ کتابیں دیکھیں کہ کس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہونے کے باوجود اکثر اپنی کتابوں کے اندر اپنے اساتذہ آیت اللہ شاہ آبادی، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، کس انداز میں ان کا ذکر کیا کہ ہمیشہ کہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے، ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے، اور بار بار ان کا تذکرہ. تو علماء کے حالات کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے ایک استاد کے لیے. 13ویں استاد کی خصوصیت وہ یہ کہ استاد عملاً بھی اتنا ہی پابند ہو جتنا وہ اپنی تقریروں میں بیان کرتا. استاد کو عملاً پابند ہونا چاہیے. دیکھیے رسول اللہ کی زندگی میں بھی ملتا ہے، ہر چیز رسول نے کر کے دکھائی.
استاد اگر کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو ٹائم کا پابند ہو جانا چاہیے، شاگردوں کو دیر سے کیوں آ رہے ہیں، تو اس کو بھی پہلے موجود ہونا چاہیے اور اس کو وقت پہ آنا چاہیے۔ استاد اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ناغہ کیوں کیا، بلا عذر شرعی ناغہ نہ کیا کریں، تو وہ خود غائب ہو جائے۔ عملاً استاد کو کر کے دکھانا پڑے گا، تو پھر شاگردوں کے اندر وہ چیز سرایت کرے گی۔ رسول اللہ نے وضو کر کے دکھایا، نمازیں پڑھ کر بتائیں، حتیٰ کہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے 2 صحابہ کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر مسجد نبوی میں نماز جماعت کے لیے آئے، یعنی عملاً کر کے ایک چیز دکھائی۔ اچھا، اب استاد کے لیے بھی اس بات لازمی ہے۔ دیکھیے، آپ میں سے اکثر خواتین چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں، یعنی عملاً کر کے دکھانا ساری زندگی، پھر وہ طالب علم کی بات دماغ سے نہیں نکلتی۔ مثلا آپ مجھ کو کوئی بات بتا رہی ہیں، مثلا کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، آیت سجدہ تلاوت کرے اور استاد خود سجدے کے اندر جا کر دکھائے بچوں کو کہ دیکھیے یہ اس طریقے سے سجدہ۔ اب بچے کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے جب عملاً آپ نے کر کے دکھایا نا، اب وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولے گا کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ یا مثلا اکثر وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کسی محفل میں، تو ایک شخص بغیر اجازت کے اندر آ گیا۔ رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو دوبارہ باہر لے کر جاؤ اور جو صحیح طریقہ اس کو بتاؤ، پھر محفل کے اندر لے کر آؤ۔ وہ دوبارہ لے کر گئے، پھر انہوں نے اجازت لی اور پھر واپس آئے، نہیں رسول نے عملاً ایک طریقہ کار کروا کے دکھایا۔ تو اب دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں نا، یعنی استاد اگر خود بھی پابند نہ ہو، طالب علموں کے لیے بھی بات کہی جاتی ہے اور اساتذہ کے لیے بھی یقیناً ہے، کیونکہ ایک اچھا استاد ہمیشہ ایک اچھا طالب علم بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر یہ مجھ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کے اندر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم زمانہ طالب علم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار نہ کرے تو پروردگار اسے 3 بلاؤں میں مبتلا کر دیتا، جن میں سے تیسری بلا جو پیغمبر نے بتائی، وہ میں ابھی دو نہیں بتا رہا، وہ بہت زیادہ آپ لوگوں سے متعلق بھی نہیں ہے۔ تیسری بلا یہ ہے کہ اس کو جوانی میں موت آ جاتی ہے، وہ طالب علم کو جو زمانے طالب علم میں تقوی اور پرہیزگاری نہ اختیار کرے۔ تو بہرحال ایک استاد کو بھی پھر یہ چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے کردار کو مضبوط کرے، تاکہ وہی پھر اپنے شاگردوں کے اندر منتقل کر سکے۔ 14ویں استاد کی خصوصیت یہ ہے جو کہ اکثر اساتذہ کے اندر آ جاتی کہ اچھا استاد ہمیشہ مایوسی، قنوطیت اور منفی سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کرے بھائی ان کو اتنا پڑھا دیا، اتنے سالوں سے ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو پڑھ کر ہی نہیں دیتے، یعنی ہر وقت طالب علموں کی شکایتیں کریں، مایوس کبھی بھی نہ ہو۔ دیکھیے، ایک منفی سوچ رکھنے والا استاد کے سامنے اگر ایک آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے تو ایک منفی سوچ رکھنے والا استاد کہے گا یہ آدھا خالی، جبکہ ایک مثبت سوچ رکھنے والا استاد کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو اب اکثر لوگ دیکھیے یہی کہتے ہیں جن کی منفی سوچ آ جاتی ہے نا کہ بھائی کیا کریں، دیکھیے حالات ہی سازگار نہیں ہیں، اسباب ہی فراہم نہیں ہیں، ہم معاشرے کے اندر کام کیسے کریں۔ جن کے اندر تھوڑی بہت دین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ ہوتی ہے نا، وہ اکثر اس قسم کے بھی بہانے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے وہ سنا ہوگا جو اردو میں جو محمد حسین آزاد تھے، ہمارے انشا پرداز بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ آزاد نے ایک بڑا اچھا جملہ ایک جگہ پہ کہا کہ یہ جو دیکھیے جو افراد یہ ہوتے ہیں نا کہ جو اس قسم کے بہانے پیش کرتے ہیں کام نہ کرنے کے لیے، چاہے اس کے اندر استاد ہی کیوں نہ شامل ہو، کہ بھائی اسباب فراہم نہیں، تو انہوں نے کہا کہ لیکن جو وقت کا جو عازم ہوتا ہے اور فتح کرنے والا ہے، جو جس کے اندر ایک یقین ہوتا ہے اور ولولہ ہوتا ہے کام کرنے کا، وہ جب اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر وقت سازگار نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہواؤں کو اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اسباب فراہم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں خود اسباب کو فراہم کروں گا۔ زمین موافق نہیں ہے تو کیا ہوا، آسمان کو نیچے اترنا چاہیے۔ آدمی میرے ساتھ نہیں چلتے تو کیا ہوا، فرشتوں کو آنا چاہیے۔ لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئی تو کیا ہوا، پتھروں کو بولنا چاہیے۔ چلنے والے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، درختوں کو دوڑنا چاہیے۔ دشمن بہت زیادہ ہیں تو کیا ہوا، آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ رکاوٹیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو،
طوفانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ رستے کیوں نہیں صاف کرتے. یعنی کبھی بھی استاد ہمت نہ ہارے طالب علموں کی اصلاح میں، اور ہر وقت اپنے عزم کو اور ولولے کو جوان رکھے کہ نہیں میں ان کو ٹھیک کروں گا. یعنی فقط یہی نہیں، یہ بھی آگے چل کر خصوصیت استاد کی آنے والی ہے کہ وہ فقط یہی نہیں کہ صرف لائق طالب علموں کو مزید لائق بنائے، اور نالائقوں کو لائق بنا کر دکھائے. وہ ہے اچھا استاد. نہ صرف یہ کہ جس کے اندر پہلے سے صلاحیت تھی اور جو بہتر ہو سکتے تھے انہی کے اوپر بار بار محنت ہو رہی. کبھی بھی استاد ہمت نہ ہارے. اچھا ایک چیز اور ہے، اور وہ بھی بڑی اہم ہے، اور یہ اب اگلی خصوصیت. اب اس کے اندر بھی بہت بات کرنے کی گنجائش تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں پاس وقت نہیں ہے اتنا، کہ استاد کے لیے ایک چیز اور لازم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علم اور اس سے ملحقہ چیزوں کی بھی تعظیم کرے. میں بھی جس کی چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا کتاب اور قلم کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پین کو کس طریقے سے ایسے پھینک دیتے ہیں نیچے، کتابوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. اکثر کسی کو کتاب دیں تو اس کے اوپر پھر چائے کے کپ وغیرہ کے جو نشانات بنے ہوئے آتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. حتیٰ کہ قلم اور دوات کا بھی ایک ادب ہے. ایک استاد کے سامنے ایک دفعہ کسی طالب علم نے کتاب کے اوپر دوات رکھ دی. ان استاد نے اسی وقت پریڈکشن کر دیا کہ تم کبھی بھی علم صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیے بعض اوقات ان سب چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کے اتنے اثرات ہوتے ہیں. شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، ایک دفعہ ان کی آنکھیں دکھنے آئیں. دفعہ یہ بھی واقعہ میں نے اس کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو اپنی زوجہ سے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، دوا اس کے اندر ڈالنا ہے، اور دوا ڈالنے کے بعد اپنی 2 انگلیاں اس پانی کے اندر ہلائیں اور آنکھوں میں دوا لگائی، اور کہا کہ ان 2 انگلیوں کے اندر اب اتنی تاثیر اور شفا پیدا ہو چکی ہوگی کیونکہ ان دونوں انگلیوں سے میں نے ہزاروں ائمہ کی احادیث لکھی، اب ان کے اندر خود شفا آ چکی ہوگی. تو علم سے ملحقہ جتنی چیزیں ہیں نا ان کا بھی پھر عزت و اکرام ایسے ہی کرنا ہوتا. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی سنی ہوئی بات، یہ بھی اقوال علماء میں سے ایک بات کو آپ نے 1000 دفعہ سن چکی، اگر وہ 1001ویں دفعہ بھی سنتے وقت پہلی دفعہ جیسی تعظیم آپ کے دل میں نہ ہو تو آپ حقیقتاً صحیح اہل علم میں سے نہیں ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم آبزرو بھی انسان کرتا ہے بعض اوقات کہ ادھر ایک حدیث بیان کی اور ادھر مثلا حاضرین میں سے چیخنا شروع کر دیا کہ حدیث تو ہم سن چکے، یعنی ابھی پوری بھی نہیں بیان کی. یعنی پہلی دفعہ جیسی تعظیم اس علم کی اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، آپ فوراً یہ نہیں کہ بس یہ تو اب سن چکے، بس ساری زندگی بھی اس چیز کو سننا ہی نہیں کبھی بھی. تکرار بھی ان چیزوں کی ہوگی اور بار بار بھی ان چیزوں کو کہا جائے گا، اور آپ کے دل میں ویسے عزت و اکرام ہونا چاہیے اس علم کا جس سے پہلے آپ سن چکی ہیں. عالموں کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عالم بیت الخلاء ٹوائلٹ میں گئے، پھر فوراً ہی وہاں سے واپس آ گئے کہ ہاتھ پہ ان کے کچھ روشنائی سیاہی انک لگی ہوئی تھی. کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس روشنائی اور سیاہی کو علم کے ساتھ ایک نسبت، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اس روشنائی کو بیت الخلاء میں لے کر جاؤں. دیکھیں علم کی عظمت اور اس علم سے ملحقہ چیزوں کی بھی عظمت. ایک دفعہ یہ بھی واقعات علماء میں کہ ایک عالم کے ہاتھ سے وہ دوات یا انک پاٹ جو تھی اس سے کچھ سیاہی کتاب کے اوپر گر گئی، تو جس جگہ انہوں نے صاف کرنے کے بعد اس سیاہی کو پین سے سائڈ میں لکھا کہ بے اختیار سیاہی گر گئی تھی، قصدن نہیں گری. یعنی ایسا نہ ہو کہ بعد میں پڑھنے والا کوئی کتاب کھولے تو وہ دیکھے کہ بھئی کس انداز سے ان کی دل میں کیا عظمت تھی اس علم کی. تو یہ بھی چیز خاص طور پر ساتھ میں لکھ دی. استاد کو لازم ہے بلکہ ہر شاگرد کو بھی کہ علم کی عظمت اگر اس کے دل میں اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو وہ کبھی بھی کتاب کو بغیر وضو کے نہ اٹھائے. بہت زیادہ خیر میں نہیں، یہ اسی کے اندر ہی ہے. یہ علم سے ملحقہ جتنی بھی چیزیں ان کی تعظیم کرنی ہے. تعظیم کے اندر یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں. یعنی جب استاد کے دل میں اتنی تعظیم ہوگی کہ بغیر وضو کتاب بھی نہ اٹھائے. یہ میں نے اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کہہ رہا، یعنی کوشش یہ کرے کہ کسی بھی اعتبار سے علم کی عظمت اپنے اندر پیدا کرے. حتیٰ کہ علم کی عظمت کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ استاد بول رہا ہوں اور شاگرد جو ہے وہ مثلا باتیں کر رہے ہیں، شاگرد جو ہے وہ مثلا شور مچا رہے ہیں کہ ان کو چپ کرانا پڑے بار بار.
تو اگر یہ طالب علموں کے اندر بھی یہ چیز بات آ گئی تو یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی وہ صحیح طور پر علم حاصل کر ہی نہیں سکیں گے اور وقت تک ضیاع. اچھا یہاں تک ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی وہ جو حجۃ الوداع کا جو موقع تھا اس کے اندر ایک صحابی کو کہا تھا کہ جب لوگ بہت زور زور سے باتیں کر رہے تھے کہا انہیں خاموش کرواؤ, اور خاموش جب وہ ہو گئے اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے کو شروع کیا. حتیٰ کہ میں نے کہا نا ملحقہ چیزوں کی تعظیم بھی کرنی, اس کے اندر اپنے ساتھی کا ادب اور احترام بھی, نہ کہ مثلا اپنے ساتھیوں ہی کے اوپر انسان جملے کسے اور ان کے خلاف مثلا باتیں کرے. یہاں تک ملتا ہے کہ اکثر یعنی لوگ کھل کھل کر بھی بیٹھے ہوتے تھے, اور کوئی داخل ہوتا تھا نیا آنے والا تو پیغمبر اسلام تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلتے تھے. لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ بھی آنے والے کا حق ہے کہ انسان تھوڑا سا حرکت ضرور کرے اس کے احترام میں. چلیں اگر کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے کسی کے احترام میں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ حرکت ضروری. یعنی آپس میں جو طالب علم ہیں ان کے بھی ایسے تعلقات ہونے چاہیے. یعنی علم سے ملحقہ جتنی بھی چیزیں, چاہے وہ اپنے کولیگس ہوں, اپنے کلاس فیلوز ہوں, اپنے ساتھی ہوں, یہ سب بھی اس کے اندر بہت اہمیت کی ضرورت ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض اوقات یہ نہ ہو کہ مثلا اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ مثلا ایسی سیٹوں کے اوپر اپنے حقدار نہیں. ان میں سے ایک 3-4 لوگ بتائے گئے روایت کے اندر, ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو تنگ جگہ پر کھل کر بیٹھے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا محفلوں اور مجلسوں کے اندر کہ جب ویسے بیٹھنے کی ذرا سی جگہ نہیں اور بہت سارے بالکل پالتی ایسے پھیل کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہ بس انہیں کو ہی بیٹھنا ہے اور باقی سارے چاہے اکڑو بیٹھنا پڑے ان کو. تو بہرحال اب ایک چیز اس کے اندر ایک اور آپ کو بیان کرنی ہے کہ طالب علموں کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ مثلا اگر کوئی ایک طالب علم کسی درس میں نہیں آیا تو اس کے وہ نوٹس یا وہ کیسٹ یا اس کی باتیں دوسرے طالب علموں تک پہنچائیں. وہ جو پیغمبر اسلام نے بھی کہا تھا نا کہ جتنے شاہدین ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں. یعنی جو موجود ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ جو افراد موجود نہیں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائے اگر وہ واقعی سنسیریٹی اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. اس کے بعد 16ویں خصوصیت جو ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ شاگردوں کے لیے مسلسل دعائیں کرے. مسلسل دعا. دیکھیے انبیاء کے متعلق بھی بہت ملتا ہے نا کہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے تھے پروردگار سے کہ پروردگار اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. پروردگار یہ لوگ نہیں جانتے, یہ لوگ جاہل ہیں, ان کو تو معاف کر دے. یعنی اپنے ظاہر کے پیغمبر بھی ایک معلم ہوتا ہے, اس کا کام تزکیہ نفس اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور پڑھانا لکھانا ہے لوگوں کو. تو اس کے وہ بھی ان کی بھی انبیاء کی ائمہ کی سب کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے یعنی کہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے باقاعدہ دعائیں بھی کرے. پیغمبر اسلام کے متعلق ملتا نہیں اس روایت میں ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور اپنے سینے سے لگا اور دعا کی کہ پروردگار اس کو علم قرآن عطا فرما. جب بھی عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے, قرآن کا کیسا علم ان کے پاس آیا. تو ایک تو یہ چیز. اچھا اب ذرا تیز رفتاری اس کے اندر آئے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اب یہ بس سمجھے ایک لحاظ سے ہیڈنگس ہیں اور بعض اوقات آپ کو کبھی کتاب کھول کر اپنی کاپی کھول کر اس میں اندر دیکھ لیجیے گا کہ کون کون سی خصوصیات مجھ میں ہیں اور کون سی مجھ کو پیدا کرنی ہے. 17ویں استاد کی خصوصیت ہے کہ استاد کو اپنے حافظے کو بہت بہتر بنانا چاہیے. حافظہ دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس سے حافظہ بہت کم ہو جاتا ہے. ایک تو وہی تقویٰ پرہیزگاری اس میں ضرور ہونی چاہیے. دروغ گورا حافظہ نہ باشد. جھوٹ بولنے والا اس کا حافظہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. جھوٹ سے انسان اپنے آپ کو مثلاً بچائے. یہ ایک دفعہ ایک طالب علم نے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی استاد سے, تو ان کے استاد نے کہا دیکھو تقویٰ و پرہیزگاری بہت زیادہ حاصل کرو کیونکہ حافظہ ایک ایسا عطیہ خداوندی ہے, ایسا فضل خداوندی ہے جو گناہ گاروں پہ نہیں ہوا کرتا. جب ہی یہ جو زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے پھر وہ بھول جائے, اس کا حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. 17ویں تو خصوصیت یہ ہوئی کہ حافظہ آپ کو بہتر بنانا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا حافظہ قوی نہیں ہوگا آپ مطالعہ کر کے اپنے جن کو آپ کو پڑھانا ہے اس تک میسج کو کیسے پہنچائیں گے. 18ویں خصوصیت یہ ہے
کہ استاد کو بہت نرم دل ہونا چاہیے. دیکھیے سورہ آل عمران کی باقاعدہ ایک آیت ہے کہ دیکھو اگر پیغمبر تمہارے پیغمبر اگر یہ سخت دل اور درست مزاج ہوتے تو لوگ ان کے پاس سے منتشر ہو جاتے. یعنی پیغمبر اسلام کو نرم مزاج بنایا گیا تاکہ لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھے. استاد اگر بہت زیادہ سختی کرنے لگے طالب علموں پر تو پھر طالب علم کا پھر دل اس سے ذرا اچاٹ ہو جاتا ہے, اس کی باتیں بس سختی کے تحت تو وہ سن رہا ہوتا ہے کہ ان کی پابندی میں جانا ہے بہت سخت ہے, لیکن استاد سے وہ ایک محبت کا رشتہ اس کا قائم نہیں ہوتا. تو استاد کو نرم مزاج ہونا چاہیے. اچھا اب دیکھیں قرآن کی بھی جتنی بھی آیتیں, اگر اس میں یہ بھی دیکھیں پورا ایک باب ہے کام کرنے کا, علم کا ذکر جہاں بھی آیا ہے قرآن میں, مثلاً سورہ رحمان کے اندر الرحمن علم القرآن, جہاں بھی علم کا لفظ آیا خدا نے اپنا صفت رحمان اور رحیمیت کا اظہار کیا یا صفت کریمیت. یعنی یہ نہیں آئے گا قہار اور جبار یا اس قسم کی جو پروردگار کی صفات ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اگر ذکر کر دیتا تو کوئی ایسی بات نہ ہوتی, لیکن صفت رحیمیت اور رحمانیت یہ ہمیشہ یہ کریمیت کا قرآن کے اندر تذکرہ آیا ہے. الرحمن علم القرآن یا اقرأ وربک الذی اکرم الذی علم بالقلم, یہاں بھی علم کے ساتھ صفت کریمیت کا الذی علم بالقلم, یعنی قلم کے ساتھ جہاں علم اور قلم کا تذکرہ ہوا وہاں اس کے ساتھ اقرأ وربک الذی اکرم, یعنی وہاں صفت کریمیت کا تذکرہ ہونے لگا. تو بہرحال حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھی اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو دیکھیے موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس, لیکن اس کو بھی اس کے پاس بھیجنے پر بھی فرعون جیسی شخصیت کے پاس بھیجنے پر بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے فقولا لہو قولا لینا, کہ دیکھو موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو ذرا نرمی سے بات کرنا. تو بہرحال ظاہر ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے بڑھ نہیں سکتی, اور مخاطب جس کو آپ پیغام دین پہنچا رہی ہیں وہ فرعون سے بدتر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال آپ کو بھی نرمی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, درست مزاجی اور سختی, ایک استاد کو اس سے دور رہنا چاہیے. اس کے بعد 19ویں خصوصیت, استاد قوت برداشت میں اپنی اضافہ کرے, خواہ کوئی الزامی اس پر کیوں نہ لگے, کبھی بھی جھنجھلائے اور تل ملائے نہیں, بہت ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیے پیغمبر اسلام کے اوپر بھی کتنی تہمتیں لگی, بلکہ اگر آپ تہمتیں ہی کا باب پڑھنا ہو کس نبی پر کیا تہمتیں لگی ہیں, روحان شاہین کا طرز پرواز, وہ جو کتاب آپ کو کچھ خواتین کو مل بھی چکی ہے, کورس سلیبس میں بھی شامل تھی امتحان کے لیے, اس کے اندر باقاعدہ کتنی تمام انبیاء کے اوپر جو کون کون سی تہمتیں لگی, حضرت مریم پہ کون سی تہمت لگی, حضرت موسیٰ پہ کون سی تہمت لگی, پیغمبر اسلام پہ کون کون سی تہمتیں لگی, یعنی کتنی زیادہ تہمتیں سب پر لگی. تو استاد کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی تہمت لگے تو کبھی بھی جھنجھلائے اور تل ملائے نہیں. جب پیغمبر اسلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا, پیغمبر اسلام کے متعلق ملتا ہے نا کہ ایک دفعہ پیغمبر نے کسی جنگ سے واپس آنے کے بعد لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا, تو ایک شخص نے کہا کہ پیغمبر نے اس مال کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا. جب پیغمبر کو یہ جملہ پتہ چلا تو غصے کے کچھ آثار چہرے پر آئے, لیکن فوراً ہی اس کو ضبط کیا اور کہا کہ میرے بھائی موسیٰ کے اوپر بھی لوگوں نے کتنے الزامات لگائے تھے اور انہوں نے صبر کیا تھا, تو میں بھی صبر کرتا ہوں. کبھی ایسا کوئی الزام لگ بھی جائے تو اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھے, اور اس کے بعد پروردگار سے کہے کہ پروردگار سے اس الزام جو مجھ پر ناجائز طور پر لگا ہے اس کا اجر تو میرے آخرت کے لیے محفوظ کر دے. بس یہ کہہ کے اس بات سے دماغ کو اپنی خالی کر دے اور اپنے کام میں ویسے ہی لگا رہے اگر باقاعدہ اس کے اوپر کوئی ایسا الزام لگے. اچھا اب دیگر انبیاء کے اوپر جو اس انداز سے اور انہوں نے کس انداز سے صبر کیا تو اس کے لیے اس کتاب کی طرف آپ کو میں ریفر کرتا ہوں, روحانی شاہین کا طرز پرواز. اچھا اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر استاد بہت زیادہ غصہ ظاہر کرنے لگے, حوصلہ بہت ہوگا استاد, تو ایک تو وہ
انتظامیہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور پھر وہ اکثر اپنے طالب علموں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے، یا یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے حالات کچھ عرصے میں پیش آتے ہیں کہ یا تو انتظامیہ ہی اس کو نوٹس بھجوا دیتی ہے، اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا، یا یہ کہ وہ خود ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیتا ہے کہ بھائی میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن اس وقت اس کی وصولی طبیعت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ اس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے تو یہی بیماری اس کے شاگردوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اب وہی اس کا شاگرد بڑے ہو کے جب کوئی دکاندار بنتا ہے تو اپنے گاہکوں سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے باس سے جھگڑا کرتا ہے اور ملازمتوں پہ ملازمتیں تبدیل کرتا ہے۔ اس استاد کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اگر وہ قابل استاد تھا لیکن غسیلہ تھا تو اس طریقے سے در بدر اس کو مدرسے اور ادارے چھوڑنے پڑتے ہیں جہاں اس کی جتنی صلاحیتیں تھیں وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہیں ادھر سے ادھر جانے میں۔ تو ایک اصول اور یاد رکھیے، یہ اکثر خواتین جو بچوں کو پڑھاتی ہیں ان کے لیے ہے کہ دیکھیے، اگر بچہ نرمی سے نہ مان رہا ہو تو آپ کچھ سختی کر سکتی۔ اچھا، سختی میں مارنا پیٹنا اس انداز سے کہ دیت ویت واجب ہو جائے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور بچے کو مارنے میں بچے کی ایک مصلحت اگر ہو تو مثلا ولی سے اجازت لی جائے اور وغیرہ وغیرہ مختلف اس کے جو فقہی مسائل ہیں اس کی طرف میں بھی نہیں جاننا چاہتا، لیکن بہرحال کہ اگر نرمی سے کام نہ چلے تو سختی کی طرف چلا جائے۔ کچھ اب وہ دیکھیں گے نہیں سختی سے بھی کام نہیں چلے گا تو دوبارہ نرمی پر آ جائے، اور اس بچے کو جو تھوڑا سا بعض اوقات بہت ٹیڑے بچے بھی ہوتے ہیں نا ذرا، تو دیکھیے ان کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کی معمولی سا بھی انہوں نے کوئی ٹھیک جواب دیا، کوئی معمولی سی بھی کوئی اچیومنٹ کی تو اس کو خوب اپریشیٹ کرے، اس کو بہت زیادہ، اس کو بلکہ انعامات بھی دیں۔ سختی کرنے کے بعد ایک دم سے نرمی کے اوپر آ جائیں تو اس کے بہت ہی اچھے نتیجے دیکھنے میں آئیں۔ ایک وہ واقعہ ملتا ہے نا، ایسی کوئی نہیں، کسی لطیفے وغیرہ کی کتابوں کے اندر تھا غالباً، کہ ایک نوکر کو اس کے مالک نے کسی غلطی پر مارا، پھر وہ بہرحال مالک بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے نوکر کو بلا کر اس کو 100 روپے دیے۔ کسی اور نوکر نے پوچھا کہ بھائی آج تو مالک بڑے ناراض ہوئے، تمہارا مارا پیٹا بھی بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہاں بڑی اچھی مار پڑی، خدا کرے کہ ایک تماچا روزانہ مجھے لگا کرے۔ تو بعض اوقات دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سختی کے بعد ایک دم سے اگر انسان نرمی اختیار کرے تو اس کے بڑے اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ تو اپریشیٹ کرنا، ان کو انعامات دینا، یا سب کے سامنے اس جو بچہ جو تھوڑا سا جس کے اندر کجی ہے یا جو نہیں سمجھ رہا ہے یا زیادہ بدتمیز ہے یا کنٹرول سے باہر ہوا ہے اس کی تعریف کرے، اس کی معمولی سی اچیومنٹ کو بھی ذرا لوگوں کلاس کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کریں تو اس کے اندر پھر ایک خود بخود ایک اپریسیشن جب اس کو ملے گی لوگوں کی طرف سے تو وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر شخص کے سب کانشیس میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھی کتنی خصوصیات ہوئی؟ 20ویں خصوصیت کہ اچھے استاد کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ طالب علموں کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھانپ لے کے انہیں میری بات کتنی سمجھ میں آئی، کیونکہ اچھا استاد وہ ہے دیکھیے جو سمجھا کر ہی چھوڑے طالب علموں کو، یہ نہیں کہ بس اس نے رٹا رٹائی کچھ باتیں ہیں جو حاضرین کے سامنے بیان کر دیں، اس کی بلا سے ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حکیم جالینوس کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، کہ بلکہ وہ جملہ کہ ایک دفعہ انہوں نے درس دیا اپنے طالب علموں کو اور اس کے بعد پوچھا ان سے کہ کیا بھائی تم لوگوں کو سب صحیح درس سمجھ میں آ گیا؟ طالب علموں نے کہا جی ہاں سمجھ آ گیا۔ اس پہ جالینوس نے کہا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آیا، اگر تمہیں سمجھ آ جاتا تو سمجھ جانے کی وجہ سے آثار خوشی تمہارے چہروں پر ظاہر ہوتی۔ یہ ہکا بکا جو شکلیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں نا چیزوں کو سننے کے بعد، تو ایک استاد کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس شاگردوں کو سمجھا کر ہی چھوڑے، یعنی ان کو حیران پریشان اور سرگردہ اور اپنا ٹائم پاس کر کے بھاگنے کی فکر میں نہ ہو۔ 21ویں استاد کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ استاد کو ہمیشہ نفس مضمون پر قدرت اور درس پر قدرت ہونی چاہیے، یعنی اس موضوع کے متعلق جتنے ممکنہ سوالات ابھر سکتے ہیں استاد کو ان کے جوابات معلوم ہیں۔ یعنی یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب صحیح مطالعہ وہ کر کے، مثلا اگر آپ کو کل ایک درس دینا ہے تو اصولاً اس کی تیاری 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے۔ یعنی میں آپ کو
اس لحاظ سے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ مثلا بہت آپ بس ایمرجنسی میں آپ کو درس دینے کے لیے جانا ہے اور آپ نے ادھر ادھر سے ہلکی پھلکی بس چیزیں جمع کی اور یعنی ایسا آپ نے مواد اکٹھا کیے جو مضمون کا حق ادا نہ کر سکی ہیں. تو ایک استاد کو, اچھا جو استاد ہوتا ہے اس کو نفس مضمون پر قدرت ہونی چاہیے اور اس سے متعلقہ جتنے سوالات اٹھ سکتے ہوں ان کا جواب اس کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے. مثلا کوئی بھی اگر امام زمانہ کے موضوع پہ کسی کو گفتگو کرنا ہے تو امام زمانہ کے متعلق اچھی خاصی معلومات معتدن بہی اس کے پاس ہونی چاہیے. کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ شرعی مثلا استاد کو بیان کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ صرف مسئلے کو چھیڑ دے اور جب اس سے سوالات اٹھیں تو پھر وہ ڈک جائے اور پھنس جائے. اچھا, اس کے بعد 22ویں استاد کی خصوصیت یہ ہے کہ استاد کے اندر اظہار معافی الضمیر کی صلاحیت ہونی چاہیے, یعنی ڈیلیور بھی کر سکے نا اپنا لیکچر. خالی نالج رکھنا اور معلومات رکھنا کافی نہیں ہے, اپنے طالب علم تک اس بات کو پہنچا بھی سکے. اچھا, یہ جو صلاحیت ہے یہ خطیبانہ صلاحیت کی بات نہیں کر رہا میں, مدرسانہ صلاحیت, لفاظی وفاظی کر کے بات کو پہنچانا نہیں, یعنی باقاعدہ کہ شاگردوں کے دماغ میں ذہن نشین ہو جائے وہ چیز اور وہ اس کو بالکل کانسیپٹ ان کے دماغ میں بیٹھے. اب اس پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اتنا زیادہ اس میں ڈیٹیل کے اندر جاؤں. 23ویں استاد کی بہت اہم خصوصیت, اپنا میسج کنوے کر سکے جو بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے. وہ پتہ چلا کہ اس نے وہ خطیبانہ رنگ تو دے دیا, اس کے اندر لفاظی کر دی, لیکن وہ میسج کنوے نہیں ہوا. جو تھیم تھا, جو نفس مضمون تھا, وہ اس نے بیان نہ کر سکا, یہ شاگردوں تک نہ پہنچا سکا. مدرسانہ صلاحیت یہ اس میں خصوصاً اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. 23ویں خصوصیت یہ ہے جو کہ اکثر استاد نظر انداز کر جاتے, وہ ہے طالب علموں کے معیار کی رعایت کرنا. ایک جملہ ہے, منتہی کے علوم کبھی بھی مبتدی کے سامنے نہ بیان کیے جائیں. یعنی جو علم میں جو آپ کو بہت ہائر کلاس کو بیان کرنے والے جو علوم ہیں وہ مبتدی جو بالکل جو ابھی ابتدا میں اس کے سامنے بیان نہ کرے. دیکھیے بہت سارے خاص طور پر جو اخلاقیات جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بہت سارے عرفانی مسائل کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. فقہی مسائل بیان کرنے والے جتنا عوام کا بھی لیول اتنا نہیں ہے کہ جتنا انہوں نے سمجھا ہے وہ ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں. مثلا فقہی مسائل کے حوالے سے میں جملہ کہہ دوں, مثلا اپنی واجب نمازوں تک کے قنوت میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں. تقریباً سارے مراجع اس وقت جن کی بھی تقلید ہو رہی ہے سب کا تقریباً فتویٰ یہ کہ جی ہاں اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں, یہ کسی بھی زبان میں. بس صرف فقط مرحوم آیت اللہ کو یہ فرماتے تھے کہ کوئی ایک عربی میں دعا ہو, چاہے وہ الحمدللہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کیوں نہ ہو, اور اس کے بعد پھر آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگیں. اب دیکھیے یہ والے اس قسم کے کچھ مسئلے عوام میں بتانے کے نہیں ہیں. عوام کہے کہ بھائی یہ کیا ہے تو نماز بھی اب اردو میں شروع ہو گئی, یعنی ابھی ان کا لیول اتنا نہیں ہوا. یا مثلا تھوڑا سا آپ نے اصول فقہ پڑھ لی تو آپ ہر چیز میں کہ جناب یہاں تو اصل برات جاری ہوتی ہے اور یہاں تو شبہ موضوعیہ کا موقع ہے اور فلاں فلاں. اب اکثر تو یہ تکبر شاگردوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے بہت سے علماء کا. ہمارے بھی استاد جب ایک دفعہ اصول فقہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو یہ اصول سیکھ کر مجتہدین سمجھنے لگیں کہ یہ سارے فقہاء اور مجتہدین بن گئے, اور میں اپنے آپ کو استاد الفقہاء والمجتہدین سمجھنے لگا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سارے علوم یعنی بہت لوگوں کے معیار کی آپ کو رعایت کرنا ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قضاء و قدر کے عقائد کا علم پڑھا رہا ہے, قضاء و قدر کی بہت ساری باتیں ایسی جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. یا مثلا ایک دفعہ ہم استاد سے ذکر کر رہے تھے کہ علم اخلاق کی بہت اچھی کتاب ہے ملا محسن فیض کاشانی کی محجت البیضاء. کہا کہ جناب یہ 8 والیوم کے اندر یہ کتاب ہے تو اس کا اگر اردو ترجمہ ہو جائے. اس پہ بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اس کے اندر بہت سارے مطالب ایسے ہیں جو عام عوام کے مطابق نہیں ہیں. یا تو اس کی تلخیص کروائیں آپ, خلاصہ کر کے اس کو شائع کریں, یا اس میں سے وہ تمام مقامات جو عوام جن سے گمراہ ہو سکتی ہے ان کو حذف کر دیں. جو سب سے پہلی کتاب کہی جاتی ہے کہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی,
کتاب سلیم ابن قیس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہو، لیکن وہ بھی جو اصل کتاب ہے سلیم ابن قیس، اس کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں جہاں کی عوام ہضم نہیں کر سکتی، اس کو حذف کر کے اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ تو بہرحال دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ جب بھی فقہ کی کتابوں کے جو ترجمے ہیں اس کو علماء نے پسند نہیں کیا، اردو ترجموں کو، کہ بھئی دیکھیے لوگوں کا بھی لیول اتنا کم ہے، لوگ تو دیکھیں گے دیکھیے یہ حدیث میں امام یہ کہہ رہے ہیں اور دیکھیے ان مجتہد نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن جیسے وہ کسی نے سوال بھی کیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انما المشرکون نجس، اور یہ علماء کو دیکھیے یہودی اور عیسائی سب کو پاک قرار دے رہے ہیں، تو موجودہ تقریباً سارے ہی مراجع کا اس وقت فتویٰ ہے۔ تو دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے مسئلے بیان کرنے جاتا ہے استاد اور طالب علموں کے معیار کی رعایت نہ کرے تو پھر طالب علموں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ کہا، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات اتنی لمبی لمبی نمازیں، وہ جیسے کہ صحابی تھے رسول کے معاذ، اتنی لمبی نماز پڑھے کہ لوگوں نے آگے شکایت کی، رسول نے بلا کر تعدیب کی معاذ کو کہ معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیا تم لوگوں کے دین کو ختم کر دینا چاہتے ہو؟ اور پھر وہی کہ اضعف المامومین کا خیال کرنا ہوگا، یعنی مقتدیوں میں سے جو سب سے کمزور ترین آدمی ہے اس کو دیکھ کر نماز پڑھاؤ اور اتنی جلدی نماز۔ یا وہ ایک دفعہ خود یہی معاذ جن کے متعلق یہ بات ہے، ایک دفعہ رسول نے کہا کہ معاذ جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا۔ معاذ فوراً خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ خوشخبری کیا میں سب لوگوں کو سنا دوں؟ کہا کہ نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس کے بعد عمل کو ترک کرنے لگیں گے۔ تو دیکھا کہ آپ نے کس انداز سے اس قسم کی باتیں لوگوں کے اندر، یعنی جو منتہی کے علوم ہیں وہ مبتدی کے سامنے اپنے بیان کرنے شروع کر دی۔ تو معیار کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، ایک اچھے استاد کی خصوصیت ہے کون سی بات طالب علموں کو بتانی چاہیے اس مرحلے پہ اور کون سی بات نہیں۔ اس کے بعد 24ویں خصوصیت، استاد حسد سے اپنے آپ کو بچائے۔ دیکھیے یہ بہت اساتذہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ایک شیخ سعدی نے اپنے استاد سے اپنے ایک ہمدرس کی شکایت کی کہ استاد دیکھیے فلاں جو ہے وہ مجھ سے بڑا حسد کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میرے استاد نے کہا کہ سعدی اگر حسد اس کے لیے حرام ہے تو کیا غیبت تمہارے لیے جائز ہو گئی ہے؟ تو بعض اوقات انسان ایک دوسرے کی شکایت کرنا، یا مثلا یہ چاہے طالب علموں کے اندر ہو یا استاد کے اندر ہو، حسد کی بیماری ایک ایسی ہے، خاص طور پر جو ابھی آپ کو ایک کتابچہ بھی آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ، اس کے اندر خاص طور پر انہوں نے ایک چیز کی وصیت کی جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ میں وصیت کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پہ اہل علم کی غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے یہ بھی ہے نا کہ جب استاد خود ہی ان بیماریوں کے اندر گرفتار ہوگا، یعنی جس کے دامن میں خود اتنے چھید ہوں، اس میں علم و معرفت کی بات کیسے ٹکے گی کہ وہ دوسروں تک ڈیلیور کر سکے؟ یعنی جس برتن اور پیالے میں خود اتنے سوراخ ہوں تو اس میں علم و معرفت کا شہد کیسے جمع ہوگا کہ وہ اپنے طالب علموں تک وہ منتقل کر سکے؟ اور جس کا دامن خود حرام کے بوجھ سے پھٹ کر تباہ ہو گیا ہو، وہ علم و معرفت کے موتی اپنے شاگردوں تک کس انداز سے ٹرانسفر کر سکے گا؟ تو یہ خاص طور پر آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ ہوئی 24 خصوصیات۔ 25ویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ تو ابھی میں نے جیسے کہ بیان کی کہ فقط لائق طالب علموں کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا، نالائقوں کو بھی دیکھنا، اور نالائقوں کو لائق بنانا آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں کرتی کہ اپنے بہت صاف ستھرا یا اچھی شکل صورت کا جو بچہ ہو فقط اس کو گود میں لے، جو ذرا کم شکل و صورت کا بھی ہوتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے، اس کی مثلا ناک بہ رہی ہوتی ہے تو ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ یعنی وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہوگی جو اپنے گندے سندے بچے کو ایک طرف کر دے اور فقط خوبصورت بچے کو اٹھائے۔ ایک دفعہ اچھا حوض علمیہ قوم کے اندر بھی یہ مسئلے اکثر پیش آئے تھے۔ امام خمینی سے لوگوں نے شکایتیں بھی کی تھی کہ بھئی فلاں فلاں ملک کے جو طالب علم آتے ہیں، ایک پڑوسی ملک تھا ہمارا جس کے اوپر فوج کشی امریکہ نے کی تھی، وہاں کے کچھ طالب علم، بہرحال ہر آدمی تو اس مقام تک نہیں ہوتا نا، وہ آئے اور انہوں نے کچھ چوریاں وغیرہ بھی کرنا شروع کی وہاں پر۔ تو ایک
اچھا، امام خمینی سے بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پر جب انقلاب شروع میں انقلاب کے، افریقہ سے بہت سارے طالب علم آنے لگے تھے، نیگرو. اب ان کی عادت تھی، جس طریقے سے وہ کھڑے ہو کر وہاں پہ پیشاب کیا کرتے تھے، اسی انداز سے انہوں نے وہاں بھی کرنا شروع کیا. سارے طالب علموں کو سخت اذیت اور پریشانی ہوتی، یہاں تک کہ امام خمینی تک اس شکایت کو پہنچایا گیا کہ ان کی الگ کوئی انتظام باتھ روم کا کیا جائے. یہ تو نجاست طہارت کا مسئلہ ہی انہوں نے ختم کر دیا. امام خمینی کا نہیں، ان کو ابھی اخلاق اسلامی سے آپ آشنا ہونے دیں، اپنے ساتھی ان کو رکھیں، ورنہ تو یہ ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. اور کچھ دنوں میں بعد ہی دیکھا کہ انہوں نے کس انداز سے اپنے آپ کو تبدیل کیا. اسی انداز سے ایک مدرسے میں ایک دفعہ ایک طالب علم کچھ ایسے داخل ہوئے جنہوں نے چھوٹی موٹی چوریاں کی. تو لوگوں نے کہا ان طالب علموں کو آپ نکال دیجیے. مدرسے کے جو پرنسپل عالم تھے انہوں نے کہا دیکھو، دھوبی کی بھٹی میں ہمیشہ گندے کپڑے ہی دھلنے کے لیے آتے ہیں. یعنی یہاں یہ نہیں کہ بہت پاک و پاکیزہ اور با تقویٰ افراد ہی آپ نہیں، یہاں پر اسی قسم کے بھی افراد آئیں گے. تو میں بھی اگر ان کو یہاں سے نکال دوں گا تو پھر یہ لوگ آخر اصلاح کے لیے کہاں پر جائیں گے. تو جس کو جانا ہے خود چھوڑ کر چلا جائے، لیکن یہ ان طالب علموں کو یہیں پہ رکھ کر میں ان کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. جس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں کہ ڈاکٹر یا نرسیں کس اعتبار سے مریض کے جسم سے پیپ نکل رہا ہے اور خون نکل رہا ہے اور گندگیاں اس کے جسم سے، وہ ناک پہ کپڑا بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو صاف بھی کرتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایسی کچھ خصوصیات طالب علم میں موجود ہوں جس سے ان کو استاد کو کراہیت ہو، تو ایسے ہی طالب علم کو ٹھیک کرنا تو اس کا اصل فریضہ اور کام نہ کہ اس کے سامنے بہت تربیت یافتہ شاگرد اس کے سامنے لا کر رکھے جائیں کہ جن کو وہ تعلیم دے. یہ استادی کا کام ہے کہ ان کو بہتر بنائے. یہ 25ویں خصوصیت تھی کہ نالائق کو لائق بنانا ہے. 26ویں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ استاد میں کہ کبھی بھی استاد جو علم وہ پڑھا رہا ہے اس کے علاوہ کہ دوسرے علوم کی مذمت نہ کرے. مثلا اخلاق اگر وہ پڑھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی اصل چیز یہی تو ہے اخلاق، باقی فقہی مسائل عقائد وغیرہ یہ سب ٹائم ضائع ہو رہا ہے. جو فقہی مسائل پڑھانے والا ہے وہ کہے گا اصل چیز تو یہی ہے، یہ جو دیگر چیزیں سارے علوم اس کے مقابلے میں بیکار ہے. اور جو عقائد پڑھا رہا ہے اور دیگر تجوید پڑھا رہا ہے وہ اسی کو اصل قرار دے رہا ہے، دیگر علوم کو. دیکھیے دین کے تمام یہ شعبے، ان سب کے اندر تعاون ہے، تقابل نہیں. یعنی یہ استاد کو ہمیشہ کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو علم وہ پڑھا رہا ہو فقط اس کی تعریف کرے، اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر علوم ہوں ان کی مذمت کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد 27ویں خصوصیت، یہ ایک میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا، جو یہاں پہ ریگولر طالبات ہیں، وہ یہ مسئلہ ہے کہ استاد کے لیے بھی یہی بات ہے اور جو خاص طور پر ہماری جو طالبات یہاں پر پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی، کہ دیکھیے اردو جو ہے نا یہ اس وقت تیسری بڑی اسلامی زبان ہے عربی اور فارسی کے بعد. عربی فارسی سیکھنا اپنی گرومنگ کے لیے اس اعتبار سے اپنی جگہ بہت اچھا اور اہم ہے، لیکن اصل دعوت و تبلیغ کی زبان جس میں آپ کو لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، جس میں آپ کی بات سنی جائے گی، وہ اس وقت اردو ہے جو تیسری بڑی اسلامی زبان ہے. استاد کو بھی اور طالبات کو بھی جو یہاں پر اپنی اردو کو بہت مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اکثر ہمارے پاس مختلف سوالات بھی آتے ہیں اور اکثر نوٹس وغیرہ بھی آتے ہیں جو ہینڈ رائٹنگ، یعنی واقعی آج کل اتنا زیادہ اس میں انحطاط ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ اب بلکہ جو ملغوبہ زبانوں کا بن گیا. جیسے وہ پتہ نہیں کون صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی پچھلے دنوں بڑی زوردار بارش ہوئی، ہم شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ روڈوں پر پانی جمع ہو گیا تھا اور ہماری ساری شرٹیں خراب ہو گئیں اور جو بھائی تھا اس کے ہاتھ سے تو فروٹوں کا تھیلا بھی گر گیا. تو یہ فروٹوں، شرٹوں، روڈوں، یہ کون، یہ نہ اردو کے الفاظ نہ یہ انگریزی کے الفاظ. یہ اس اعتبار سے جو اردو کا کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، یہ خاص طور پر اکثر لوگ ہوتے ہیں، بڑی مثالیں ہیں اس کی کہ جناب کل میں آپ کے یہاں تشریف لایا تھا لیکن آپ تھے ہی نہیں. اب ان کو یہی نہیں پتا کہ آدمی اپنے لیے تشریف لانا نہیں کہتا، کل میں حاضر ہوا تھا مثلا یہ کہے. یہ اکثر وہ کہتے ہیں. وہ جو ایک بڑا لطیفہ بھی بہت مشہور ہے، جو صاحب کسی کے یہاں انتقال پہ گئے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کو دعا میں کہتے ہیں کہ صبر کرو خدا نعم البدل دے گا. اب وہ پہنچ گئے، کسی کے والد کا انتقال ہوا تھا تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات کہا، جس کے معنی یہ بن رہے تھے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ دوسری شادی کریں گے اور دوسرے والد صاحب بہت اچھے ہوں گے آپ کے لیے. تو اب یہ اس قسم کے الفاظ دیکھیے، یہ صحیح الفاظ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے.
یا مثلا یہ چند ایک چھوٹی موٹی مثالیں، کیونکہ آپ کی تقدر بہت ہو گیا تھا خشک باتیں سن کے، تو میں نے کہا یہ باتیں بھی کچھ عرض کی جائیں کہ مثلا وہ گئے اور کسی بیمار کی عیادت کے لیے وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ کی تعزیت ہی کرتا چلوں. تو اب اس قسم کے جو الفاظ، یا جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کیا تھا، بھائی کسی کو عرض کرنا نہیں کہتے، جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے، اب پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ وغیرہ اگر کسی قوم پر، کسی ملک پر حملہ کرتے تھے نا، تو سب سے پہلے اس کو قوم کو برباد کرنے کے لیے ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ کتب خانے سارے جلا دیتے تھے، تاکہ بعد میں آنے والے زمانے نہ چھاپے خانے تھے نہ ایسی کوئی چیز تھی اس زمانے میں، یعنی وہ قوم صدیوں تک پیچھے ہو جاتی تھی علم و فن میں. نہ صرف ایک ان کا جانی نقصان کرتے تھے بلکہ کتب خانے تک جلانے کا راز یہی تھا. لیکن وہ اس کے اندر بہرحال ایک بدنامی تھی. مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ایک کام یہ کیا جو آج اتنا سیکولر ملک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں اسکارف پہننے پر پابندی اور اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا ہے اور پارلیمنٹ سے عورت کو، منتخب عورت کو نکال دیا جاتا ہے. وہ جو حالت ہوئی صرف اس مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وجہ سے. اس نے بدنامی نہیں مول لی تھی کہ کتب خانے جو ہے جلا دیے جائیں، اس نے ترکی کا رسم الخط ہی بدل دیا. ترکی کا رسم الخط اس نے بدل دیا. اس کے بعد وہ قوم ظاہر ہے کہ صرف بڈھے کھڈے کچھ رہ گئے تھے کہ جن کو وہ زبان جو پرانے جو استفادہ کر سکتے تھے. باقی ساری کتابیں، لائبریریاں اپنی جگہ پہ رہیں، کتب خانے، لیکن قوم استفادے کے قابل نہ رہی. یعنی بعض اوقات ایسی بھی سازشیں کی جاتی ہیں. تو انسان کبھی بھی اپنی زبان سے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے ایرانیوں کے اندر ایک بہت اچھی بات ہے، ایرانی کسی بھی جگہ چلے جائیں، کتنے ہی ماڈ ہو جائیں، کتنی بہترین ان کو انگریزی بولنی آ جائے، جب ان کی ایرانی اسکولوں کے اندر آپ چلے جائیں جو کسی اور ملکوں میں بھی کیوں نہ ہو، وہاں ہر ایرانی آپس میں فارسی میں ہی بات کرے گا. یعنی انہوں نے اپنی زبان سے رشتے کو ایسا مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے کہ ویسے کتنی بھی زبانیں ان کو بولنی آتی. لیکن بہرحال ان کے اندر ایک بات یہ بھی، اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ایک زندہ زبان تھی عربی، اور مثلا اردو کو ہم نے مردہ کر دیا. اسرائیلیوں نے اپنی مردہ زبان جو عبرانی تھی اس کو زندہ کیا، اور باقاعدہ اس وقت پورا جو ان کی آفیشیل جو لینگویج ہے وہ یعنی اپنی دفتری زبان انہوں نے عبرانی کو بنایا ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جس کو بس وہ انگریزی کی طرف ایسی دیوانگی سے پیچھے لگے کہ اپنی زبان کا حشر اور نشر کر کے رکھ دیا. جوش مری آبادی جو ایک شاعر تھے، ان کے پاس انجمن ترقی اردو والے پہنچے، انجمن ترقی اردو، اور کہا کہ اس کے آپ ممبر بن جائیے. جو فارم ان کے سامنے رکھا لا کر وہ انگریزی میں. ساری زندگی جوش نے کبھی بھی انجمن ترقی اردو کے اندر تھے، اس کے بعد تو میں کیسے حصے دار بن سکتا ہوں. اچھا اب دیکھیے بہت سی زبان یعنی ایسی ہیں، ابھی کچھ لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو خاص طور پہ جو خواتین، ان کی بہت زیادہ لینگویج جو زبان ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو گئی. دیکھیے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، میں چند ایک مثالیں جیسے دوں، جیسے قلب ہے اور قلب ہے، یہ دو بالکل الگ چیزیں. قلب مانے ہے مثلا کتا، قلب مانے ہے دل. اب مثلا قاف آپ صحیح نہیں بول پا رہے ہیں یا اپنی سمجھے اپنے کسی اس کی وجہ سے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان صحیح طور پر تو بولے. یہ جیسے مثلا ایک لفظ ہے سمین، سین میم یہ نون، اس کے معنی ہے کوئی بھی مثلا موٹی چیز اس کو کہا جاتا ہے، اور سے میم یہ نون اس کے معنی قیمتی چیز کے. تو اب آپ دیکھیں جیسے آپ انگریزی میں لکھتی ہیں منٹ، MINUTE، مائنیوٹ بھی اسی کو پڑھا جاتا ہے اور اسی کو منٹ بھی، یعنی صرف پڑھنے میں فرق ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات دیکھیے بہت زیادہ اس میں فرق آ جاتا ہے. تقاریر جو خواتین کر رہی ہیں اس کے اندر بے پناہ اردو کی غلطیاں. تو اپنی اردو زبان کو، تاکہ آپ ایک استاد خاص طور پر کہ جب وہ کوئی چیز پڑھا رہا ہے اس کو صحیح طور پر پروناؤنس کر سکے، اس کا تلفظ صحیح طور پر ادا کر سکے، اس کو خود اپنی آپ کو چاہیے کہ اپنی اردو کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ ادبی رسالے پڑھنا پڑے جو ظاہر ہے کہ فحش، عشقی اور اس قسم کے نہ ہوں، جو معیاری ادب ہوتا ہے اس کی طرف آپ توجہ دیں. تاکہ کیونکہ یہ آپ کو جو مذہبی کتابیں بھی جب آپ پڑھیں گی تو اکثر طالب علموں کو شکایت یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت مشکل اردو میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اب اس کے بعد 28ویں خصوصیت،
28ویں خصوصیت استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ طالب علموں کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتا رہے، طالب علم کی تعریف کرے، البتہ اس میں افراط نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ تعریف کر کے اس کا دماغ خراب کرے، لیکن اس کو بہرحال اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو تحفہ، کوئی بہت معمولی سا ہی کوئی کیوں نہ صحیح، وہ بہت ان کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ انعام دینا، تحفہ دینا، یا اس کی زبانی طور پر بھی تعریف کرنا، اکثر استاد زبانی تعریف میں بخل کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول بھی اکثر ایسا کرتے تھے، کچھ لوگ رسول کے پاس آئے، رسول نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے حج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کیا ہے۔ کہا کس طریقے سے کیا؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کو کرتے دیکھا ویسے ہی کیا۔ رسول نے کہا احسن تھا، یعنی رسول نے اس کو شاباش دی اور اس کی تعریف کی۔ تو دیکھیے اس طریقے سے آدمی میں انکریجمنٹ ایک پیدا ہوتا ہے اور حوصلہ افزائی اس کی ہوتی ہے۔ 29ویں خصوصیت ایک استاد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو امتحان لینے کا فن آتا ہو۔ یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے، امتحان۔ اچھا، امتحان کے سلسلے میں ایک بات آپ کو، ایک ٹیکنیکل ایک بات بتاؤں کہ امتحان کا نتیجہ بہت جلد ہونا چاہیے۔ یہ خبر میں بھی ہوتا ہے نا کہ ادھر منکر اور نکیر نے آ کر امتحان لیا وائوا، اور فوراً جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، فوراً نتیجہ اس کا فوراً۔ تو یہی بالکل امتحان کا اصل فائدہ اور مقصد اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب طالب علم کے امتحان کے بہت جلد بعد اس کا نتیجہ آ جائے، اس کا طالب علموں کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ڈیلے کر دینا اور کیفیات سے طالب علموں کو نکال دیتا ہے جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے تڑپ جو ایک ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک خاص طور پر آپ کو دو ٹیکنیکل باتیں بھی اس سلسلے میں بیان کر دی جائیں کہ کاپیاں کبھی بھی آپ اگر چیک کریں تو فقط سوال کے صحیح جواب پر آپ کی نگاہ نہ ہو، بلکہ انداز تحریر، خوش خطی و بد خطی، اسلوب بیان، اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھ کے نمبر دینے چاہیے۔ صفائی کا خیال کرنا، یہ سب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خالی یہ نہیں دیکھیں جواب صحیح لکھا ہے نہیں لکھا، لکھنے کا طریقہ کار کیا تھا، اسلوب بیان اس کا کیا ہے، تحریر کیسی ہے اس کی، بات کو کس حد تک سمجھا، اس سے بھی آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے۔ اور امتحان کے سلسلے میں خاص بات اور کہ امتحان کو کوشش یہ کریں کہ ایک تو شیڈیولڈ جو ایگزام ہوتے ہیں جن کی تاریخیں اناؤنس ہو جاتی ہیں، علماء نے کہا ایک چیز اور بھی ہے، رینڈم بھی ہونے چاہیے امتحان۔ کبھی بھی آپ کلاس میں آئیں، کہا کہ آج آپ کا امتحان، تاکہ طالب علم ہمیشہ بالکل اپنے آپ کو جو فلسفہ وہی امام زمانہ کے ظہور کا دن بیان کرنے کا نہیں ہے کہ انسان ہر وقت تیار ہو کر بیٹھے کہ نہ جانے کب امام ظہور کر جائے۔ موت جس وجہ سے نہیں بتائے گی، انسان ہر وقت تیار ہو کے بیٹھے کہ پتہ نہیں فرشتہ موت کب اس کے پاس آ جائے۔ تو بالکل یہی طریقہ امتحان کے لیے بھی طالب علم کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر وقت غافل نہ ہو اپنے مطالعے سے۔ اس کے بعد 30ویں خصوصیت یہ ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے اصل میں، اکثر اساتذہ اس کی بہت شکایت کرتے ہیں، بلکہ اب تو طالب علم کی زبان پر بھی یہ چیز ہو گئی کہ بھائی وقت ہی نہیں ملتا، وقت بہت کم ہو گیا ہے۔ تو ایک جملہ یاد رکھیے، توزیع الوقت توسیع الوقت، توزیع تے واو زے یہ عین، توزیع الوقت توسیع الوقت۔ اگر آپ نے وقت کی صحیح پلاننگ کر لی تو وقت وسیع ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وقت کی اصل میں ہم لوگ صحیح پلاننگ نہیں کرتے، مثلا اوقات فراغت کو ضائع کر دینا۔ دیکھیے بالکل انسان اگر فارغ رہے اور اس میں کوئی کام نہ کرے، کھانا کھا لیا دیو میں گرل، اگر گھر خالی رہے نا تو اس کے اندر پھر دیو آ جاتی۔ تو بعض اوقات ہوتا یہی کہ جس کو شاید غالباً کوئی حدیث بھی ہے کہ الفراغ باب المعصیہ، یعنی جو فراغت ہے نا، یہ جو فضول وقت، یہ اصل میں گناہوں کا بس دروازہ، بس وہیں سے گناہ اس کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال عام طور پر انسان اپنے اس وقت کو بچائے، ٹیلی فون کے اوپر طویل گفتگو، اور پھر اس کے بعد کچھ اس کے اوپر ہم نے تھوڑی بہت غیبتیں کی، جو پھر آخر میں نتیجہ نکلتا ہے کہ ان طویل گفتگوؤں کا جو پھر مل کر پھر جو ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں خاص طور پر وقت کے سلسلے۔ اچھا، وقت کے سلسلے میں ایک بات اور
یہ بھی کچھ علماء کا کہنا ہے، بہت ساری ٹیکنیکل باتیں، کہ جو شخص بھی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اگر ایک چیز کی پابندی کر لے تو کامیابی یقینی۔ غروب آفتاب کے 2.5 گھنٹے بعد سو جائے اور طلوع آفتاب سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جائے۔ پھر دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، وقت ہی وقت، وقت کی صحیح منصوبہ بندی کریں۔ باقاعدہ آپ کے پاس تھنگس ٹو ڈو کا مثلا ایک چارٹ ہونا چاہیے جی۔ غروب آفتاب کے 2.5 گھنٹے بعد سو جانا اور طلوع آفتاب سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جانا، یہ 100% کامیابی کی ضمانت۔ دنیا کی کامیابی چاہیے اور آخرت کی چاہیے، دونوں کامیابی آپ کو ملیں گی۔ اچھا، تو بہرحال اوقات فراغت کو ایسا ترتیب دے اور اپنے وقت کو استاد ضائع نہ کرے، استاد ہو یا طالب علم، تو سبھی کے لیے بات ہو گئی، اپنے وقت کی ایسی صحیح پلاننگ کرے تاکہ توزیع الوقت سے توسیع الوقت ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد 31ویں استاد کی خصوصیت یہ ہے کہ سوالات پوچھنے پر طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے، انکریج کرے زیادہ زیادہ کہ طالب علم ایسا نہ ہو کہ مثلا طالب علم نے کوئی سوال کیا اور استاد اس کو جھڑک دیا، خاموش ہو جائے بھی مثلا ایک چیز بیان کرو، نہیں، اس کا سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے، یعنی اس کو سوالات کے سلسلے میں آپ کو حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بہت سارے جو پرانے طالب علم تھے اکثر ان کو اتنے زیادہ سوال کرتے تھے انہیں نام ہی پڑ گیا تھا ما تقول، کیونکہ ہر ایک سے کہتے تھے ما تقول فی ھذہ المسئلہ، کیا فرماتے ہیں آپ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو اتنے زیادہ سوال کرتے تھے کہ نام ہی ان کا یہ پڑ گیا۔ تو بہرحال اپنے طالب علموں کو اس انداز سے، ایک عالم سے باقاعدہ پوچھا بھی گیا کہ آپ نے آخر اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ کہا کہ خوب سوال کرنے والی زبان سے اور خوب سمجھنے والے دماغ سے، بس ان 2 چیزوں کے ذریعے میں نے علم کو حاصل کیا۔ اور ایک عالم کی تو یہ یہاں تک بھی ملتا ہے، وہ کہتے تھے جب بھی میں کسی مسئلے میں کے اندر گرفتار ہوتا ہوں جس کا حل مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا تو میں شکر خدا انجام دینا شروع کرتا ہوں۔ شکر کرنے کی کیا خصوصیت ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، فہم و فراست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور مسئلہ میرے لیے حل ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ میں پھنس جاؤں الحمدللہ کہتا ہوں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب لیکن ایک بات کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ طالب علم کے اعتراض میں اور اشکال میں آپ کو فرق کرنا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی شخص کسی پر اعتراض کرتا ہے نا، تو اعتراض میں اپنے آپ کو عالم اور مخاطب کو جاہل سمجھتا ہے۔ طالب علم اگر اس حرکت پہ اتر آیا ہے استاد پر اعتراض، تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں استاد کے لیے، اس کو خاموش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن طالب علم اگر اشکال کر رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے، اشکال کے اندر وہ شخص خود اپنے آپ کو جاہل اور مخاطب کو عالم سمجھتا ہے اور اس سے ایک بات پوچھتا ہے، اس کی پھر تشفی کرنا استاد کے لیے ضروری ہے۔ تو طالب علم ان دونوں میں سے اعتراض کر رہا ہے کہ اشکال کر رہا ہے، اس میں استاد کو فرق کرنا پڑے گا۔ مثلا رسول کے پاس ایک شخص آیا، رسول تو دیکھیے بعض اوقات جو سوالات کیے جاتے تھے نا، اس کا بالکل ہی دوسری طرف اس کے دماغ کو لے جاتے تھے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول نے جواب میں کہا، بجائے اس کے بھی بتاتے ہیں دیکھو قیامت اس وقت آئے گی جب یہ نشانیاں ہوں، وہ نشانیاں اور وہ نشانیاں، رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس سے الٹا ایک سوال کر دیا، اے شخص یہ بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ اب رسول نے اس کے سوال ہی کو کسی دوسری طرف بالکل موڑ دیا۔ تو استاد کو بہرحال یہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ طالب علم کی کیا کٹ حجتی کی اس کی وہ تو فطرت نہیں ہو رہی ہے کہ کبھی کسی اور طرف اس کا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہو، اور کسی اور طرف اس کا دماغ کجی اختیار کر رہا ہو، تو اس کو صحیح سمت میں موڑنا اس کے سوال کو۔ اچھا، پھر کتنی 32ویں خصوصیت، چلے جو بھی ہے بہرحال جی، کہ ایک مضمون میں تو ضرور استاد مہارت تامہ اور ید طولہ پیدا کرے۔ اب یہ تھا کہ اردو بہت اچھی بنائی ہے، تو وہ آج ہی اچھی بنانے پہ میں تل گیا، تو بہرحال مہارت تامہ اور ید طولہ، یعنی اس کو بہترین کسی ایک علم کے اندر تو خاص طور پر اس کو الف سے لے کر یہ تک پتہ ہونا چاہیے۔ الف سے یہ میں نے یعنی ایک لحاظ سے محاورتاً کہا کہ استاد کو عقل کل تو نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کو بہترین معلومات اس علم کے متعلق ہونا چاہیے، اور وہ نہ ہو کہ استاد کے وہ یعنی کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سب کچھ آتی ہیں اس کو،
کہ وہ نیم ملا خطرہ ایمان بن جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 33ویں خصوصیت یہ ہے، بس یہ کیونکہ 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں تو مجھے آج بس یہ بمشکل ان پہ ہی اکتفا کرنا پڑے گا کہ طالب علموں کے والدین کو بھی استاد نہ چھوڑے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا، اور امام خمینی کا بعض اوقات حوالہ بھی دیا جاتا ہے، یہ اتنی صحیح بات نہیں ہے۔ یعنی امام خمینی نے تو اپنے اعتبار سے بالکل صحیح کہا تھا کہ وہ مثلا میری فوج جو ہے صرف ماؤں کی گود میں ہے، پھر اس کے بعد وہ نوجوان بڑے ہوئے اور انہوں نے انقلاب میں کردار ادا کیا اور پھر وہ جنگ میں بھی کس انداز سے کام آئے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ بڑوں کو چھوڑو، اصل میں تو یہ بچوں کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ کے لیے بھی دیکھیے بہت آسان تھا کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں 100-200 بچوں کا مدرسہ لگاتے اور بس ان کو پڑھاتے رہتے۔ رسول نے ان کے لیے تو الگ انتظام کیا، بچوں کے لیے تو ایسا کبھی ملتا بھی نہیں کہ رسول نے ان کا کوئی کبھی ان کو بٹھا کے کبھی پڑھایا ہو یا درس دیا ہو۔ رسول نے بڑوں کو پکڑا۔ دیکھیے یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ استاد کو بھی یہ چاہیے کہ والدین کے کچھ پروگرامز بھی رکھے جائیں، کہ پتہ یہ چلے گا کہ جو علم بھی استاد سکھا رہا ہے بچے کو، اس کی نکاسی کسی اور جگہ ہو رہی ہے۔ مثلا والدین کو اپنے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا، وہ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ ایک مثلث ہے جس میں والدین ہے، طالب علم ہے اور استاد ہے، اس میں سے ایک بھی اگر زاویہ بگڑ جائے تو پھر یہ تربیتی عمل اور تعلیمی عمل جو ہے یہ پورا ناقص ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو خاص طور پر ان کی بھی ٹریننگ کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کی نکاسی کہیں ہو رہی، استاد جو تھوڑی بہت جو شمع ٹمٹما رہی ہے نا، یہ کبھی ایسا نہ ہو کہ فسق و فجور اور گناہوں کا جو اندھیرا ہے اس سے کہیں بجھ جائے۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ اگر حکیموں کے جو وہ بہت میٹھے میٹھے خمیرے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ایک چٹکی زہر بھی ملا دے تو وہ پورا بیکار ہو جاتا ہے۔ کوئی برتن ہے اور شربت روح افزا بھی اگر کسی جگہ رکھا ہوا ہے اور مثلا گٹر لائن کی اگر اسمیل بھی اس پانی ایسے پانی سے بنائے گا اس میں اگر آ رہی ہے تو پورا شربت کوئی پینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو استاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہیں جو میں علم سکھا رہا ہوں اس کی نکاسی تو کہیں نہیں، اور اس کے لیے والدین کو بلانا اور ان کو گائیڈ کرنا ضروری ہے۔ اور بس یہ آخری خصوصیت بتا کے آج کی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ 34 خصوصیات ہو پائیں لیکن بہرحال کافی ہیں یہ بھی، اور دیگر خصوصیات وہ اگر وہ بڑھانا چاہیں تو ہم 100, 150, 200 تک بھی لے جا سکتے ہیں اس کو، لیکن بہرحال آج کی حد تک اتنا بھی کافی ہے۔ 34ویں خصوصیت یہ کہ استاد زمانے کی مصلحتوں سے باخبر، کہ اولاد کو اپنی بچوں کو تربیت دو اپنے زمانے کے مطابق نہیں، ان کی اپنے زمانے کے مطابق، کیونکہ یہ کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے۔ تو اس زمانے کی مصلحتوں سے استاد باخبر ہو، یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ تختی اور دوات والا ذکر آپ بار بار کرتا رہے استاد کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا۔ آج کے زمانے کی بات ہونی چاہیے۔ مختلف 9 قسم کے جو علوم ہیں استاد کو خود بھی اس کے اندر مہارت حاصل کرنا پڑے گی۔ مثلا مسائل فقہ بیان کر رہا ہے تو کوئی کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ پوچھتا ہے تو کوئی جناب کلوننگ کا مسئلہ آ کر پوچھتا ہے، تو استاد کو فقط اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑے گا، اور طالب علموں کو بھی یعنی جدید باتوں اور جدید علوم کی طرف اس کو راغب کرنا پڑے گا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ استاد کے پاس جو معلومات ہوں، جیسے کہ اکثر بعض اوقات شکایت کرتے بھی ہیں کچھ ہمارے جو دینی مدارس کے جو طالب علم ہیں کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں اس کی معاشرے کو ضرورت نہیں ہے، اور جو معاشرے کی ضرورت کی چیزیں وہ انہوں نے نہیں سیکھی صحیح طور پر، تو وہ کچھ عضو معطل سے بن کر رہ گئے۔ تو ایک اچھا استاد وہ ہے کہ جو خود بھی اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کرے اور اپنے شاگردوں کے اندر بھی اس چیز کو منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن